الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، تابعی صحابی کے شاگرد کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے جتنے بھی پیروکار بڑھتے جاتے ہیں اتنی ہی تعداد میں شیاطین بھی اس کے ساتھ اس کی مخالفت میں بڑھتے جاتے ہیں، یعنی جس قدر کسی کے پیروکار ہوں گے اسی قدر اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے۔ یہ فتنہ اپنے پیروکاروں کو بڑھانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بازار میں وہ باتیں جو انتہائی سطحی ہوں اور جن کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو اسے کوئی آدمی علم کے طور پر استعمال کرے اور لوگوں کو بتائے اس فضول معلومات کے بارے میں کہ یہ علم ہے۔ العلم کچھ اور چیز ہے، معلومات کوئی اور چیز ہیں۔ العلم یہ ہے کہ آدمی کو اگر پتہ لگے اپنے اللہ کے بارے میں اور وہ العلم جو ہے اس کے اندر خشیت پیدا کر دے، اس کے اندر احتساب پیدا کر دے، تو وہ ہے علم۔ جس بھی بات سے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی خشیت نہ پیدا ہو، کوئی خوف اللہ کی ذات کا پیدا نہ ہو، وہ العلم نہیں ہے۔ وہ آپ کے پاس معلومات ہیں جن کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دین کی معلومات بھی صرف اس لیے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ اس سب کو نچوڑ کے ہم العلم حاصل کر لیں۔ اگر العلم آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ پھر اس کے کچھ بھی آپ نے حاصل نہیں کیا، آپ دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ یہ مناظروں میں دعوتیں کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں، فلاں میرے ساتھ بیٹھے، فلاں میری بات سنیں، فلاں کو لے آئیں اور فلاں چلا بھی جائے، اور فلاں کو اس وجہ سے نہیں میں نے ملنا، فلاں سے میں نے یہ نہیں کرنا، یہ سب شیطانی عمل ہے۔ آدمی اور عالم کے لیے زہرناک جو چیز ہے نا، خطرناک ترین چیز جو ہے، جو زہریلی ہے، جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ چلتا پھرتا ضرور ہے، نماز بھی پڑھاتا ہے، وہ آپ کو بڑا خوبصورت اور ہینڈسم بھی لگتا ہے، وہ جوان اور توانا بھی آپ کو نظر آتا ہے، اس کی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے، وہ بڑی ڈیشنگ چیز ہوتا ہے، لیکن اس کا اندر کا عالم اس وقت مر جاتا ہے جب وہ دنیا کے مجادلوں کے اندر پڑ جاتا ہے، دنیا کے اندر مقابلوں کے اندر پڑ جاتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں مولانا صاحب کے پاس بیٹھا تھا اور کسی زمانے میں نے ان سے کوئی گفتگو کی، اور گفتگو کے دوران میں نے اپنے تئیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں حضرت صاحب سے مناظرہ کر رہا ہوں۔ مناظرہ علم کی اس کی جو تعریفات ہیں اس کا ماحصل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو مولانا صاحب میرے پاس بیٹھ گئے، مجھے کہتے کہ آپ نا تھوڑا مجھ سے بات چیت کرو اور یہ اس بات کو بھی رہنے دو۔ کہتے میں تمہیں 3 چیزیں سمجھاتا ہوں، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مجادلہ اور ایک ہوتا ہے مکابرہ۔ یہ مجھے سب سے پہلے علم مناظرہ کے بارے میں مولانا نے بتایا۔ علم مناظرہ کی کتاب ہے رشیدیہ، تو اس فن میں وہ میرے پاس یہاں پہ پڑھی ہے، لیکن چونکہ آج کل میری آنکھ کا بہت برا مسئلہ بنا ہے تو اس لیے مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ میں نے کتاب کہاں سے تلاش کرنی، اس لیے میں کوئی چیز نہیں لے کر آیا۔ تو مولانا مرحوم نے مجھے وہ رشیدیہ کا کہا کہ لے کر آؤ، میں رشیدیہ لے کر آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مناظرہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک مکابرہ اور ایک ہوتا ہے مجادلہ۔ مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ حق بات کی تلاش میں دلائل دیے جائیں، گفتگو کی جائے ٹھنڈے دل کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کی غرض سے نہیں، کچھ سمجھنے کی غرض سے اور کچھ سمجھانے کی غرض سے۔ اس کو کہتے ہیں افہام و تفہیم۔ افہام اور تفہیم کرنے کے لیے آدمی کہ اگر اس آدمی نے مجھے اچھے دلائل دیے تو میں ان دلائل پر غور بھی کروں گا، اور غور کرنے کے بعد اگر مجھے اپنی دلیلیں کمزور محسوس ہوئیں، اپنا موقف کمزور محسوس ہوا، تو میں وہ اپنی موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں گا اور میں اپنے حق کو، اس کے بتائی ہوئی چیز کو حق مان کر قبول کر لوں گا۔ تو کہتے ہیں مناظرہ وہ بحث ہوتی ہے جس بحث کے اندر آدمی کا نفس شامل نہ ہو،
آدمی شیطان سے پناہ مانگتا ہو اور آدمی ہمہ وقت اللہ رب العزت کی پناہ میں جانے کے لیے تیار رہے اور اللہ کو کہتا رہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کہتا رہے کہ اللہم الہمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی، خداوند عالم میرے دل میں وہ ہدایت والی بات ڈال جو تیری پسندیدہ ہو اور مجھے میرے نفس کے شر سے مامون اور محفوظ فرما لے۔ یہ گفتگو ہو رہی میری اور مولانا صاحب کی، یہ سنڈے کا دن تھا اور مولانا صاحب چارپائی پہ بیٹھے تھے، میں نیچے تھا بیٹھا ہوا، پہلے میں کھڑا تھا پھر میں بیٹھ گیا، تو یہ گفتگو شروع ہوئی۔ کہنے لگے یہ وہ ہوتا ہے، کہتے یہ مناظرہ ہے۔ مقابرہ ایک چیز ہوتی ہے، کہتے مقابرہ یہ تو میم کاف کشش والی، ٹھیک ہے، اور مقابرہ کہتے مقابرے کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کو کم علم جان کر اس کے اوپر اپنا علم جھاڑنا، موٹی موٹی اصطلاحیں استعمال کرنی، موٹی موٹی باتیں استعمال کرنی، ایسی ٹرمینالوجی استعمال کرنی کہ دوسرا بندہ ڈر جائے، وہ اس کے علم سے سہم جائے، وہ گھبرا جائے کہ یار ان باتوں کا تو مجھے پتہ نہیں۔ وہ مناظرے میں پوچھتا پھرتا ہے کہ جناب آپ مجھے استقراء کی تعریف سنائیں، مجھے استخراج کی تعریف سنائیں، آپ مجھے سنائیں فلاں شے کی تعریف کہ اس کے فلاں نے کیا بولی سینہ نے الاشارات میں کیا کہا ہے، فلاں نے اس کو کیا کہا ہے، قطبی میں اس کی کیا آئی ہے، تہذیب میں کیا۔ وہ درس نظامی کی کتابیں آپ کے سامنے رکھ دے اور کہ آپ مجھے پڑھ کر سناؤ، آپ کی عبارت دیکھ لیتے، یہ اصل میں یوں نہیں تھا یوں تھا۔ یہ ہوتا ہے دوسرے آدمی کے اوپر روب ڈالنا کہ کسی فن میں مہارت حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر چڑھائی کر دینا۔ مثلا آپ کو موٹر سائیکل چلانی آتی ہے اور آپ بڑی زگ زیگ چلاتے ہیں، آپ کو ہو گئی ون ویلنگ بھی آپ کر لیتے ہیں، تو آپ مجھ جیسے آدمی کو یہ کہیں کہ کاش صاحب آپ کو موٹر سائیکل چلانی آتی، آپ کو تو یہی نہیں پتہ ون ویلنگ کے لیے کس زاویے پہ جا کے ہم رکھتے ہیں تو ون ویلنگ چل جاتی، اس لیے آپ کیسے عالم ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں، میرے علم کو نقصان دینے کے لیے ایک شے میں مہارت حاصل کر لو اور اس کے بعد اس علم کا ساری زندگی جو ہے اس کا پھل کھاؤ۔ یہ ہے مقابرہ۔ ایک آپ نے فرمایا ایک ہوتا ہے مجادلہ۔ مجادلہ نکلا ہے جدل سے، یعنی یہ اس کے اندر سے ہوتا ہے مجادلے کے اندر کہ بندے جھگڑتے ہیں، ایک ایسے موضوع کے اوپر جھگڑتے ہیں جیسے آپ عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ نیٹ پر مولویوں کے مناظرے پڑھیں، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں کھلی ہوئی ہیں، تو وہ اس کو کہتا ہے لے پھر ہوں اسی پھانا ٹھوکتا، لے پھر اسی فلانی شے اس طرح کر دیتی، لے ہوں پھر میرے لو 40 دلیلاں ہوں تیرے اتنے چڑھن لگیاں، لے سام اینا یعنی یہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جھگڑا۔ اس میں پھر لڑائی ہو جاتی ہے، پھر تکار شروع ہو جاتی ہے، پھر انہی بندوں میں سے ایک آدمی کو بول پڑتا ہے فریق مخالف سے، وہ کہتے ہیں آپ کس بندے نے کیوں بات کی جبکہ بات آپ نے کرنی تھی، تو وہ کہتا ہے پھر اس دی دلیل دا جواب چودھری توں دے ہوں، ساڑھے کو تو ادھا دی گندی زبان، ایک گندی زبان والا آدمی رکھا ہوتا ہے، وہ پھر اس کے ساتھ ہوتی، اس کی بھی داڑھی لمبی ہے، وہ بھی شکل سے متقی پرہیزگار لگتا ہے، حلیہ سارا اس نے تقوی والے لوگوں کا اپنایا ہوتا ہے، پر اندر بڑا بد زبان قسم کا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مجادلہ۔ جس دن صلاح الدین ایوبی مرحوم نے جس دن فلسطین کو فتح کیا ہے تو ایک وہ جو گرجا تھا اس کے آگے سے گزرے تو وہاں پر اس نے دو مناظرے نوٹ کیے کہ ایک گرجے میں سے یہ لڑائی ہو رہی تھی، عیسائی آپس میں لڑ رہے تھے کہ جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پھانسی دی، ان لوگوں نے، ان کا یہ کہنا تھا، اس رات عیسیٰ علیہ السلام نے روٹی فطیری کھائی تھی کہ خمیری کھائی تھی، یعنی رات کو وہ تازی روٹی کھا کے فوت ہوئے ہیں یا رات کو باسی آٹے کی روٹی کھا کے فوت ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق ہمارا تو نظریہ تو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا نا۔ اچھا آگے گئے تو دو آدمی اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ یہ جو سوئی کی نوک ہے اس پہ ٹوٹل کتنے فرشتے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس پہ بحثیں ہو رہی تھی۔ میں جب ایک دفعہ میں دین کا کام کرنے سے باز آ گیا، کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے تو میں نے سوچا اس کام کو کرو وائنڈ اپ۔ یہ کیا کوئی کاموں میں سے کام ہے کہ بندہ اپنی ساری زندگی اس پہ لگا دے اور اینڈ پہ کوئی نہ بندے کو اپریشیٹ کرے، الٹا بندے کے اندر ہی قصور نکول کے اسے فارغ کر دے۔ تو میں یہ بات سن کے نا میں ڈسہارٹ ہوں، میں نے آپ کا ختم کروں۔ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، میں جمعے کے روز مسجد میں بچوں کو
تفسیر پڑھاتا تھا مولانا مرحوم کی زندگی میں. تو مولانا کو اس بات کا علم بھی تھا, وہ سنتے بھی تھے اندر جا کے. تو وہ اس جمعے بچے نہیں آئے, میں بھی نہیں گیا جمعے میں نے سمجھا مولانا صاحب جمعہ پڑھا کے گھر چلے گئے. وہ چلے گئے گھر, اور میں نے یہی سمجھا. جب میں آیا عشاء کے وقت تو اندر اپنے کمرے میں اور حجرے میں نے جا کر سلام کیا. میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ تشریف نہیں لے گئے؟ کہتے نہیں, آج ایک نکاح تھا تو میں اس کی وجہ سے یہاں رک گیا ہوں, تو میں یہیں پہ رہ گیا. میں سمجھا شاید عصر کے بعد چلے گئے. تو مجھے کہتے نہیں وہ تو چلو ہو, میں نے جانا ہے کہیں یا نہیں جانا, تم یہ بتاؤ تم نے آج لڑکوں کو پڑھایا کیوں نہیں, تم ڈیوٹی پہ نہیں آئے؟ میں نے کہا وہ تو میں نے چھوڑ دیا, یہ تو کوئی کاموں میں سے کوئی کام ہے. ہاں جی, وہ وجہ؟ میں نے کہا وجہ یہ ہوئی ہے کہ وہ یہ باتیں ہوئیں, میں نے پھر رنجیدہ ہو کے چھوڑ دیا. بھی یہ کوئی کاموں میں سے کام ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ وہ نا بس بہت گلوگیر ہو گئے, اور نہ وہ مطلب ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ 10-15 منٹ ہم بولے نہیں. ہم دیکھیں, ہم تو وہ لوگ ہیں, ہم نے اپنے استاد جی کی تو خاموشی کو بھی اپنے لیے باعث عذاب سمجھا کہ میرا استاد چپ کیوں ہے. ٹھیک ہے نا, میں بیٹھا ہوں, میرا استاد چپ کیوں, یا تو کسی پریشانی میں ہے, یا میں نے کوئی ایسا دکھ دے دیا کہ جس کی وجہ سے استاد جی بات کرنے کو تیار نہیں میرے سے. ہم تو ایسے لوگ تھے. تو وہ ان سے میں نے 10-15 منٹ کے بعد نا ان کی نارمل ہوئی حالت, میں نے کہا آپ کچھ ارشاد فرمائیں, آپ چپ کیوں ہیں, آپ کے نہ بولنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. کہتے شیطان یہی چاہتا تھا کہ وہ تمہیں لوگوں سے مایوس کر کے, لوگوں کی اپریسیشن سے مایوس کر کے, وہ تمہیں خراج تحسین, سراہا جانا, شاباش سے مایوس کر کے خدا کے دین سے ہٹانا چاہتا تھا. وہ ہٹا لیا اس نے, اور وہ کامیاب ہو گیا. یہ سارے آدمیوں کو کہتے بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے کسی نے چاہا کیوں نہیں, مجھے کسی نے سراہا کیوں نہیں ہے. تو تم نے بہت وہ اس بات پہ نا, انہوں نے کوئی آدھا گھنٹہ مجھ پہ لگایا, اور پھر اتنے میں عشاء ہوئی, پھر واپس آ گئے. پھر انہوں نے یعنی جی انہوں نے آپ مطلب یہ سمجھے بھی رات کو 9-10-11 ہی بج گئے. مولانا صاحب جو ہے نا انہوں نے میری بات چھوڑی نہیں. میں بات کو پلٹاؤں, وہ بات کو کہیں پلٹنے نہ دیں, وہ ادھر ہی بات کو رکھیں. کہتے جیڑی میں تینوں گل سمجھا رہا ہے تو ادھر دے, ادھر کیوں نہیں غور کردا. مجھے سمجھ آ گئی. انہوں نے پھر مجھے یہ کہا کہ دعوت کا کام کرنا. اچھا خیر, میں نے پھر دعوت کا کام شروع کر دی, بات سمجھانے کی. جب میں نے دعوت کا کام شروع کیا, مجھے بٹھا لیا. کہتے میں نے کاشف اپنی زندگی میں اتنے مناظرے کیے ہیں, پورے گاؤں کو کہتے میں نے ہلائے رکھا تھا. کبھی اس چوک میں مناظرہ, کبھی اس جوانی میں ادھر مناظرہ, کبھی, لیکن کاشف پتر ان مناظروں کا کوئی حل نہیں نکلا. الٹا وہ بندہ ہی متنفر ہو کے چلا گیا. چپ تو میں نے اسے کرا دیا, لیکن وہ دوبارہ ہدایت کی راہ پر نہیں آ سکا. تم مجھے قسم دو کہ تم زندگی میں کبھی بھی مناظرہ نہیں کرو. مناظرہ میرا فیورٹ تھا. جس آدمی کے اندر تکبر والا علم ہوتا ہے نا, اس کی فیورٹ چیز مناظرہ ہوتی ہے. میرے اندر اس وقت تکبر والا علم تھا. یعنی میں کہتا تھا کوئی سامنے تو آئے, ابھی دیکھ لیتے ہیں, یہ رہا گھوڑا اور یہ رہا میدان. بڑا متکبر طبیعت کا میں آدمی, اندر ہی اندر نا, اوپر سے عاجزی دکھانی ہر ایک کو. نہیں میں تو بہت اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ معاف کر دے, اللہ میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں, اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. یہ بڑا ڈفانگ اور فراڈ میں نے خود کیا ہوا ہے, مجھے پتہ ہے. اندر میرا ہوتا تھا کہ یہ میرے آئے دائرے میں, پھر میں اس کو بتاؤں بھی میں شے کیا ہوں. مجھ سے وہ قسم دی نہ جائے, دلی طور پر نہ دی جائے. لیکن مرشد کا حکم تھا. میں نے اپنے مرشد کی پوری زندگی, ایک لمحے بھی مجھے نہیں یاد کہ میں نے کب ان کی جو ہے ان کی نافرمانی کی ہو. دنیا کا مسئلہ تھا, آخرت کا, تعلیم کا مسئلہ تھا. انہوں نے ایک دفعہ کہا مجھے LLB پسند نہیں. اچھی بلی LLB کرتا, 40,000 روپیہ میں نے سن 2000 میں جمع کرایا. میں نے وہ سارا چھوڑ دیا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے. جب استاد جی ٹانگے دوبارہ تھا, کہتے آج کل کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا LLB. ایک سال میں نے کر لیا, دوسرے میں داخل ہو گیا. انہوں نے کہا ایک جملہ ہی انہوں نے کہا, وہ بڑا عجیب سا تھا. تو انہوں نے کہا بس ایسا کہا یہ کہ یہ کیا ہوا, تم کس کام میں پڑے. بس میں ادھر ہی چھوڑ دی. میں نے کہا نہیں, یہ کرنا ہی نہیں. جو استاد جی کو پسند نہیں, ہم نے کیا اس سے ضرورت ہے. LLBوں سے اچھا ہی ہوں میں, ٹھیک ہے, بہت اچھا ہوں. اتنا اچھا ہوں کہ LLBوں سے بہت وہ کمائی جو آنی تھی اس سے بڑا اللہ نے مجھے اپنے نوکر کے طور پہ چوز کر لیا. الحمدللہ الحمدللہ. ایک تو رسول اللہ کے خادم حضرت انس تھے نا, یہ خادم میں بھی نبی علیہ السلام کا ہوں. حضور جو ڈیوٹی لگا گئے, میں وہ حضور کے پیچھے کر رہا ہوں کام. تو وہ انہوں نے اس وقت مجھے یہ بات کہی کہ تم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت چھوٹی عمر میں 17 سال کی عمر میں ڈائریکٹر بن گئے بغداد کی جامعہ کے. اس وقت بغداد کی جامعہ ایسی تھی جیسے کہ ہمارے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی ہے.
تو اس وقت سارے بادشاہوں کے بچے بھی وہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو امام صاحب نے پھر خوب وہاں پہ ایک وقت لگایا, اتنا علم پڑھا, بہت علم پڑھا, لیکن ایک وقت آیا کہ پھر ان کی ایسی حالت ہو گئی کہ وہ اپنا سارا بغداد کا علم جو تھا وہ سمیٹ سموٹ کے ایک رات خاموشی سے وہاں سے چلے گئے, اور لوگوں نے پھر ان کو مصر میں کسی مسجد کی, چھوٹی سی مسجد کی گندی نالیاں صاف کرتے ہوئے دیکھا. آپ وہاں پر پھر بڑے 10 سال غائب ہو گئے اور پھر کسی کے سامنے نہیں آ پائے. آپ نے وہ اس میں انہوں نے پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر پہنچے تو وہاں انہوں نے پھر 3 قسمیں کھائیں. ان میں سے ایک قسم یہ تھی کہ حالات کیسے بھی کچھ کیوں نہ ہو جائیں, میں مناظرہ نہیں کبھی کسی سے کروں گا. پھر غزالی واپس آئے, جب واپس آئے شاگردوں نے استقبال کیا, انہوں نے کہا نہیں میں اب یہ ڈائریکٹر کا عہدہ لے کے میں نے کیا کرنا ہے, اب وائس چانسلر چھوٹے چھوٹے, میں اب جی فلانے گریڈ میں ریٹائر ہوا ہوں, منہ کالا کرنے کے لیے بتاتے ہیں بھی بے شرموں ان حکومتوں کو ساتھ دیتے رہے اور جو ظلم کی حکومتیں تھیں. سرکاری نوکری اگر میں بھی کر چھپانی چاہیے, یہ کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے کارکردگی, سمجھ گئے نا. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں نے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کتاب جو ہے احیاء علوم الدین جو ہے نا وہ لکھی کہ دین کو دوبارہ سے کیسے زندہ کیا جائے. وہ علم کی کتاب بہت 4 جلدوں کے اندر وہ لکھی, وہ یہ ہے امت کے زندہ مسائل مناظر اس کے پاس نہیں ہے. حاضر ناظر علم غیب نور بشر ماننے والا بھی بے ایمان جھوٹا 2 نمبر فراڈیا, طلاقیں دینے والا, شادیوں پہ صراف کرنے والا, نبی کی مخالفت کرنے والا, شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, نیٹ پہ گندی فلمیں دیکھتا ہے, یہ وہ بھی ہے جس کا یہ عقیدہ ہے, اور وہ بھی یہ کرتا ہے جس کا عقیدہ نہیں ہے. وہ بھی جس کو اپنی توحید کا بڑا مان ہے, وہ کہتا میں بابوں کے مزاروں پہ نہیں جاتا, میں کچھ نہیں کرتا, میں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا, وہ اپنی خلوت میں وہ بھی ناپاک ہے, وہ بھی گندا ہے, وہ بھی ویسا ہی ہے. محبان اہل بیت بھی سارے کے سارے عیاش ہیں, اور محبان صحابہ بھی عیاش ہیں. کیسی بات ہے, دعوے کرنے ان سے محبتوں کے جو دنیا کے متقی ترین لوگ اس کی اپنی نگاہ میں, یعنی وہ ان کے حقوق کے لیے بحثیں کرتا ہے, مناظرے کرتا ہے, لڑائی کرتا ہے. امام حسین کا تو وہ نام سن کے رونا شروع کر دیتا ہے, لیکن وہ امام حسین کو نہیں مانتا. وہ ظاہری طور پر اپنی اس نے کسی تعصب کی بنا پر ایک نسلی ایمان پایا ہے, اپنے ماحول سے کشید کیا ہے. وہ ایمان جو اپنے ماحول سے کشید کیا گیا, وہ ماحول چاہے والدین دے, برادری دے, قوم دے, زبان دے, رنگ دے, نسل دے, ملک دے, وطن دے, کوئی چیز دے, یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری جس نے بھی یہ ایسا کام کرتا ہے وہ اس کا ایمان قابل قبول نہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں رد کرنے کے قابل ہو جائے گا, قابل رد ہے وہ. اور جو ایمان اصلی ہے کہ اس قرآن مجید کو اس نے پڑھا, کہ دنیا کی کسی کتاب سے بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھے گا کہ صحیح بخاری کو سامنے رکھ کر تم نے اپنا ایمان ٹھیک کیا تھا, یہ قیامت کے دن سوال نہیں ہونا. یہ سوال قرآن مجید میں آتا ہے کہ جس دن یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کر یہ کہیں گے اے کاش میں نے نبی کا راستہ اختیار کیا ہوتا. نبی کا راستہ اختیار کیا. نبی کا راستہ حدیثیں متعین نہیں کرتی, نبی کا راستہ یہ قرآن مجید متعین کرتا ہے. اگر تو اس قرآن مجید میں کہیں پر یہ بحثیں آ گئی ہیں کہ آپ نبی کو علم غیب دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کو بات صفائی سے کرنی چاہیے یا اللہ تعالیٰ کو بات رولا ڈال کے جھگڑا ڈال کے کرنی چاہیے. یہ کتاب آخری ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کو ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے. یہاں کے شروع میں لکھتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للبریلویین یا ہدی للوہابیین یا ہدی للشیعیین ہدی للدیوبندی, وہ ادھر شروع میں لکھتا نا کہ جو ہو جائیں گے دیوبندی ان کو یہ دے گی ہدایت, باقی کسی کو ہدایت نہیں دے. اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی کتاب کے یہ لکھتا کہ الذین یؤمنون بالغیب والغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غیب وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اس کے اندر بیان ہوتا بھی, جو نبی کا کلی علم غیب مانے وہی مسلمان ہونا ہے, جو نبی کو بشر مانے وہی مسلمان. یہ دیکھیں نا میں کتنی کلیئر بات کر رہا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کو بات نہیں کرنی ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ اتنا شرک کا رد کرتے, صاف کہتے میں نے کچھ لوگوں کو غوث بنا دیا ہے
کچھ کو میں نے کتب بنایا ہے، کچھ کو میں نے اتقیہ، کچھ کو میں نے بنا دیا اسقیہ۔ میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں کیونکہ انہوں نے میری بہت عبادت کی ہے۔ اب میں نے اپنے سارے اختیارات ان میں بانٹ دیے۔ تم میں سے جو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی مدد چاہے، چاہے وہ اولاد کی ہو، رزق کی ہو، مال کی ہو، مشکل کشائی ہو، حاجت روائی ہو، دستگیری ہو، غریب نوازی ہو، داتا پن ہو، کچھ بھی کسی کو چاہیے وہ ان میں سے کسی سے بھی مانگ لے۔ یہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ بندے ہیں جن سے آپ نے مانگنا ہے۔ ایک صفحے میں بات ختم۔ اور میں علی اور اس کے 12 بیٹوں کو اب امام بنانے لگا ہوں۔ 11ویں کے بعد 12واں غائب ہو جائے گا اور وہ قیامت کے دن اچانک نمودار ہوگا، سارے بندے اس کے پیچھے چلے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سارے سن لو، یہ سارے یہودی جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت مریم نے کوئی معاذ اللہ گناہ کیا تھا جس کے ضمن سے یہ پیدا ہوا۔ عیسیٰ کا باپ فلانا آدمی ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں، اور عیسیٰ میرا ہے بیٹا، ٹھیک ہے، جو میں نے پیدا کیا، اور اب وہ میرا پکا پکا بیٹا پیدا ہو گیا ہے، اور اس کو عیسیٰ فوت ہو گیا ہے اور اس کو فلان جگہ دفن گامدی کر دیا ہے۔ تم وہاں جا کے اس کی قبر ان سب کو دکھا دو، کیونکہ 14 صدیوں بعد جو تمہیں سمجھ آئی ہے نا کسی اور کو سمجھ نہیں آئی۔ خدا کی آخری کتاب ہے، کیسی گول مول باتیں کرتی جس سے سمجھ ہی کچھ نہیں آتا، کہ تفسیروں پہ تفسیریں، حدیثوں پہ حدیثیں سارے اکٹھی کرتی۔ یہ اتنے صفحے جو لکھے 6666 آیتیں اگر کسی اس طرح کی صحیح بن جاتی، ساری امت کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ رفع یدین کے بغیر نماز کوئی نہیں، ہاں جی، صحابہ سارے کے سارے معصومون الخطا ہیں، اور کوئی بعد میں اگر کربلا ہوئی بھی تو سمجھ لینا سارے امام حسین حق پہ کوئی نہیں ہے۔ اور حضرت فاطمہ تم حضور کے بعد فدق والے مسئلے کا رولا نہ ڈالنا، کیونکہ تم دونوں کے رولا ڈالنے سے پھر کام بڑا خراب ہو جائے گا۔ ابو بکر تم بھی یہ دیکھ لو کہ تم نبی کے تخت پر قبضہ نہ کرنا، کیونکہ منصوص بن اللہ تو علی ہے۔ لو ہو جاتی ساری بلائیں تمام، اور نہ رہتی بلائے ناگہانی اور۔ غالب کے شعر کو میں نے آگے پیچھے کر کے اپنے لیے سیٹ کیا، ہاں جی، سارا کام ختم ہو جاتا، نہ مفتی حنیف قریشی کہیں جاتا، نہ طارق مسعود کہیں آتا، نہ کوئی کہتا میرے سامنے فلاں بیٹھے میں اس کو مانوں گا، میں اس کو مانوں گا، اس کو مانوں گا، جھگڑے ختم ہو جاتے، سارا قصہ تمام ہو جاتا، سارا قصہ تمام ہو جاتا، سارا امت کے مسئلے حل ہو جاتے، ساری امت کو لکھتا یا اللہ کہتے بھئی جو 1400 سال کے بعد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آئے گی، سارے بندے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک ایک اینڈرائیڈ موبائل ضرور لیں، کیونکہ وقت کا تقاضا ہوگا، میری امت کو چاہیے، میرے نبی کی امت کو چاہیے، جب تک موبائل ایجاد نہیں ہوتے، موبائل نام کی ایک چیز آئے گی، ہر بندہ چاہے برا وقت ہی اس پہ کیوں نہ آیا ہو، اپنا آپ بیچ کے بھی اس کو موبائل ضرور لے، کیونکہ موبائل کے ذریعے سے تبلیغ ہونی بہت ضروری ہے۔ بڑے آرام سے مسئلے حل ہو جانے تھے، نہ بنتا دیوبند، نہ بنتا بریلی، نہ ہوتا قوم، نہ ہوتا نجف، نہ بنتی جامعہ ازہر، نہ وہابیوں کی بنتی مدینہ یونیورسٹی، اللہ اللہ تے خیر صلاح، سارے کام ختم ہو جاتے، امت ایک جگہ پہ اکٹھی ہوتی۔ یہ اللہ کی کتاب جب آپ کے مسئلے ہی حل نہیں کر سکتی موجودہ، تو پھر آپ نے اللہ کی کتاب کو پھر کیوں آپ نے اس کو ہدایت کے لیے پڑھنا ہے؟ بریلوی کہتا ہے ہدایت اس سے ملتی، دیوبندی کہتا ہے اس سے ہدایت ملتی، شیعہ کہتا ہے اس سے ہدایت ملتی، تو ہدایت کا یہ حالت ہے کہ سارے ایک دوسرے سے لڑیں۔ یعنی پاکستان کی معیشت برباد ہو گئی، اور پاکستان کے لوگوں کے اخلاق برباد امت اسلامیہ کے ہو گئے، فلسطین اور کشمیر اور ہر جگہ پہ مسلمانوں کو جوتے پڑنے ہیں، ادھر مناظرے ہو رہے ہیں، ادھر مناظرے ہو رہے ہیں، وہ مناظروں کی دعوت دے رہے ہیں۔ شہرت انسان کو برباد کر دیتی۔ یہ جو جس نے کہا نا یہ وہ ربانی، یہ میرا بھی انٹرویو لینے کے لیے آ رہا تھا، رابطہ کیا میرا بھی، اللہ نے مجھے بیمار کر دیا، مجھے پتہ لگ گیا یہ آدمی ایک مجلس میں نعرے لگوا رہا ہے، وہاں پر جذباتی باتیں کر، لوگ ہلے ہی نہیں اس کی بات سن کے، ہے بھی ان کی اپنی مجلس، مجھے حیرت ہوئی، شور بڑا مچایا اس نے کہ کسی طریقے سے گرم کروں، پر مجمع آپ کو پتہ گرم کسی بات پہ ہوتا ہے، ہر ایک کی بات پہ تو نہیں نہ ہوتا، چیخنے سے مجمع گرم نہیں نہ ہوتا، خطیب بھی ٹھیک نہیں ہے نا، اینکر ہونے کا مطلب خطیب ہونا نہیں ہے، خطابت ایک فانی جدی ہے، ٹھیک ہے نا عزیزو، آپ کے زندہ مسائل یہ نہیں ہیں،
جب آپ ان مسائل کو ٹرولنگ کرتے ہیں، آ کے مجھ سے باتیں کرتے ہیں. رات ایک آدمی نے 1:30 بجے اس کی کال آئی ہوئی، 12:30 سے تقریباً 1:30 بجے کے درمیان. صبح اٹھ کے میں نے دیکھا، دیکھیں اس کو انگلینڈ کے اندر رات کو اس کو چین نہیں آیا، اس سے رات کو مجھے فون کیا. یہ آپ کی بے چین روحیں جو اندر جن کو چین نہیں آتا، مجھے ایسے کیا بھی آپ کاشف بھائی ہیں مولانا اسحاق صاحب والے، میں نے سنا ہے آپ کا ولاگ، آپ نے اس میں حضرت معاویہ اور فلاں حسن کے بارے میں ایک کمنٹس کیا، میں تو اس کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل سے پوچھنا چاہتا ہوں. اس کو نیند نہیں آئی ساری رات، سمجھ گئے. میں نے پھر اس کو جب فجر کے بعد کیا میسیج کہ بھائی جان آپ کو میں ان مسائل میں نہیں پڑھتا، تو اس نے کہا نہیں یہ میٹر کرتا ہے، آپ نے بات کی ہے، میں نے دل کی تسلی کے لیے مجھے جوابی طور پر مفصل جواب دیں. میں نے کہا ہاں میرے پاس ہے مفصل جواب. اللہ پاک نے مجھے سمجھایا، عقل عطا فرمائی. ایک واٹس اپ نے مجھ پہ کرم کیا ہوا ہے، بس اس کا بٹن دباؤ، اس کے نیچے آتا ہے بلاک اینڈ رپورٹ، چلو ختم. سمجھ گئے. دوسری دفعہ جرت کس کی ہم سے سوال کر جائے. عالم کے لیے بدترین چیز دنیا کے اندر زہریلی جو اس کے علم کو کھا جاتی ہے نا، وہ لوگوں کا چاہا جانا ہے، کہ آپ کو وہ چاہیں، آپ کو سراہیں، آپ کے گلے میں ہار ڈالیں، آپ کی بلے بلے کریں. آپ کی شہرت آپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. وہ شہرت نہیں ہے، وہ حشر کے دن کی بدنامی ہے جس سے آپ قیامت کی دن توبہ کریں گے. اس لیے جو صاحب یہ حرکتیں کر رہے ہیں، میں ان کو یہ مشورہ دلی طور پر کرتا ہوں برادرانہ، ان کے ایمان کو بچانے کے لیے کہ مہربانی فرمائیں کو 5 سال کے لیے آپ نا اس سامنے سین سے ہٹ جائیں، ورنہ یہ چیزیں وہ ہیں. آپ دیکھتے نہیں مولانا طارق جمیل صاحب کہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے ہر وہ چیز بنوائی جہاں وہ خوب رو رو کے کر سکتے تھے، اور وہ ہر چیز ان کی بنی اور ان کے لوگوں نے ان کو کیش کیا، کیونکہ ان دنوں وہ میڈیا ٹرینڈ چلا، اس کی ریٹنگ ہوئی تو پھر اس کے ذریعے سے اس آدمی کو پیسے آئے. یہ کیسی باتیں ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی چیزیں حضور کو کیوں نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کی. امت جن مسائل میں کھوئی ہوئی ہے اور جن مسائل کے بارے میں امت کو تلاش ہے، امت کو چاہیے کہ لوگوں کو علماء کو اس کو ٹچ کریں. آپ بے قرار ہیں، آپ کی روحیں بے چین ہیں، آپ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگ ہیں، آپ اپنی نفسیات کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگ ہیں، آپ کو آپ کی روحیں چین نہیں لینے دیتی. اس لیے آپ ہر طرح کی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے پھرتے ہیں. آپ کی کہیں بھی ذات کو نہ جسمن چین ہے نہ روحن چین ہے. آپ ایک روٹین سے جب ہٹنے لگتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اسی مزے اور اسی لذت میں جینا چاہتے ہیں جس مزے اور لذت کے اندر آپ دن رات گزار رہے ہوتے ہیں. اس سے ہٹ کر ذرا سی اس لذت پہ چوٹ پڑتی ہے تو آپ پھر اس کے ساتھ بدک جاتے ہیں. یہ آپ کے مسائل ہیں. ایڈکٹڈ ہیں آپ ان موبائلوں کے، ایڈکٹڈ ہیں آپ کانوں کی لذت کے. آپ کو سطحی باتیں اچھی لگتی ہیں. قوم کبھی سیاسی مسائل میں الجھ کے رہ جاتی ہے کہ ایون فیلڈ سے نواز شریف کی بریت ہوگی تو کیوں ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی. اور کبھی یہ سوچ کے قوم بڑی خوش ہوتی ہے کہ کپتان کی جگہ پہ دوسرا بندہ -1 فارمولا اب کر دیا گیا ہے. یہ یعنی آپ کو 24 گھنٹے یہ خبریں دی جاتی ہیں کہ آپ نے 24 گھنٹے آپ کو یہ خبریں دی جن کا آپ کے حشر کے دن سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ خبر جو اس نے دی جس سے بڑا صادق و مصدوق کوئی نہیں، حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی کے سامنے جب اس کو لایا جائے گا تو وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش آج جو میری شامت آئی کھڑی ہے میں فلانے کو اپنا خلیل اور دوست نہ بنایا ہوتا. اللہ نے فرمایا ہوا کیا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھ کو نصیحت میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا. دوست نے نصیحت بہکا دیا. دوست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی انسان ہی دوست بنانا ہے. آپ گیمیں کھیلتے ہیں آپ نے اس کو دوست بنا لیا، آپ چیٹنگ کرتے ہیں آپ نے اس کو دوست بنا لیا، آپ فیس بک پہ لوگوں کے ساتھ مناظرے کرتے پھرتے ہیں آپ نے اس کو دوست بنا لیا، آپ نے واٹس اپ کو اپنا دوست بنا لیا، آپ نے اس موبائل کو اپنا دوست بنا لیا.
ہر وہ چیز جو یاد الہی سے انسان کو غافل کر دے وہ چیز اس کی دوست شمار کی جائے گی. حشر والے دن انسان ہی دوست نہیں شمار ہوگا. ہر وہ چیز اگر وہ آپ کا کاروبار آپ کو یاد الہی سے غافل کر رہا ہے تو آپ نے اس کو دوست بنا لیا ہوا ہے. اگر آپ نے اپنی ذات کو سنوارنے کے لیے دن رات اسی کے اندر مصروف ہے کپڑے جوتے کے اندر تو آپ نے اپنے نفس کو اپنا دوست بنا لیا. اسی قرآن کی آیت میں ہے کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے. خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے. یہی قرآن ہے. نکال کر اس الفرقان کو جا کر پڑھیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب قوم کا جو گناہ قرآن مجید میں آیا وہ یہ آیا ہے اور رسول کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. میری قوم نے. یہ کون رسول ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی تو قرآن اترا ہے اور کسی پر تو قرآن نہیں اترا. اس لیے رسول اپنی امت کے لیے استغاثہ لے کر اللہ. آپ تو کہتے ہیں شفاعت ہو جائے گی. قرآن مجید یہ کہتا ہے نبی علیہ السلام کیس بنا دیں گے. آپ کہتے ہیں میری بچت ہو جائے گی. قرآن اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کیا کریں گے؟ استغاثہ اللہ کی عدالت میں آپ کے خلاف جا کیس ہو جائے گا کہ میری قوم نے. یعنی امت کو جو قرآن نے بدلنا تھا آپ نے بعد میں مباحثوں کے اندر بدل دیا. اور اب وہ سارے مباحثے اب کیا ہیں؟ ان کا کوئی حاصل آپ دیکھ لیں کہ روزانہ ان کی خبر بری یا اچھی جو بھی آپ کو اس کی لت ہے. کون سی محفل ہے جس میں آپ موجودہ کرائیٹیریے کو ڈسکس نہیں کرتے جبکہ اس کرائیٹیریے میں آپ کو صرف قرآن مجید کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا. میرے پاس ابھی تک کوئی آدمی ایسا نہیں آج تک آیا جس نے اس قرآن مجید کو میرے سامنے رکھ کر ڈسکس کیا ہو. میری تو ساری ملاقاتیں اپنی ہوں یا پرائی ہوں. میں تو اس میں دیکھا ہی نہیں کہ میں نے موڑنے کی بھی اگر کہیں کوشش کی تو 5 منٹ کی گفتگو کے بعد ایک شیطان انہی میں سے ہوتا ہے جو اس بات کو پھر چینج کر دیتا ہے. عالم کدھر جائے؟ عالم کے لیے تو کوئی جگہ نہیں بچی. عالم کے لیے تو یا تو زمین 2-6 فٹ نیچے والی جگہ بچی ہے. ٹھیک ہے، اسی کے اندر چلا جائے. اس سے اچھی حالت کوئی جگہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے اوپر کہ جب قبروں کے پاس سے لوگ گزریں گے اور کہتے اے کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا. اے کاش میں اس قبر کے اندر میں ہوتا. یہ جو وقت دور اس زمانے میں چل رہا ہے کیا یہ وہ وقت نہیں آ گیا ہے؟ یہ وہ وقت نہیں آ گیا. اچھا بھلا آدمی اس موبائل کی وجہ سے برباد ہو کے رہ گیا. اس لیے امت میں جتنے بھی یہ مناظرے لوگ کر رہے ہیں یہ مقابرہ ہے یا کیا ہے؟ یا مجادلہ ہے. مناظرہ نہیں ہے. مناظرہ ناظرہ سے ہے کہ ایسے طریقے سے بحث کرنا جیسے طریقے اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ گویا میں آپ کو ریاضی کا کوئی سوال سمجھا رہا ہوں. میں کوئی سوال سمجھا رہا ہوں آپ کو ریاضی کا اس طرح سے جیسے بچے کو کوئی چیز بتاتے ہیں. یہ مناظرہ ہوتا ہے. تو اس وقت مجھے استاد جی نے بتایا پہلی دفعہ کہ مقابرہ، مجادلہ اور مناظرہ. میں آپ کو ایک بڑی اچھی مثال، لاہور ہم گئے تو ایک مدرسہ سے گزرنا ہوا. کسی دوست کا چھوٹا سا مدرسہ تھا تو وہاں پہ درس نظامی پڑھا رہے تھے. تو میں وہاں جا کر بیٹھ گیا بچوں کے درمیان میں. تو عمومی طور پر بچوں کو پتہ نہیں چلا، چھوٹا مدرسہ تھا. تو میری یہ طبیعت میں ہوتا ہے کہ میں جہاں طلبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا میں ان کے درمیان میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں. تو میں اس صاحب مدرسہ سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی میرا تعارف نہیں کرانا، مجھے بچوں سے باتیں کرنے دیں تاکہ میں نا دیکھوں تو صحیح بچوں نے کیا حاصل کیا ہے. تو میں نے ایک بچے سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہتا میں علم مناظرہ پڑھ رہا ہوں. تو میں نے کہا، میں نے 4-5 سوال اس سے پوچھے. تو میں نے کہا کیا یہ سوال مناظرے کے ہیں؟ کہتا نہیں، آپ تو اس وقت ہمارے ساتھ مقابرہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں لڑکے کے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات. میں نے کہا بالکل آپ نے صحیح سمجھا. بچے کی نگاہ تقوی والی تھی. اس نے میرے علمی روب کو فوری طور پر پکڑ لیا. اس نے کہا آپ مقابرہ کر رہے ہیں، آپ استاد جی مناظرہ نہیں کر رہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. میں نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا، انعام دیا. آتے وقت میں نے ادھر ہی کھڑے ہو کے میں نے کہا یا اللہ اس بچے سے دین کی وہ خدمت لی
وہ خدمت لی کہ جو تو نے انبیاء علیہ السلام سے لی. اللہ اس بچے کو ضائع نہ ہونے دیں، بڑا قیمتی بچہ ہے. اتنے بچوں میں سے صرف ایک بچے نے میری بات کا جواب دیا ہے. ہاں تو یہ آپ کو جو مدارس میں ان کو سمجھائی جاتی ہیں، یہ جس وقت مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں، ان اہل مدرسہ سے میں کہہ دوں، گلا تو تیرا گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے، اب کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. یہ مدرسے والوں نے اپنے لڑکوں کے گلے گھونٹ دیتے ہیں. درس نظامی کے آخر پہ بتاؤں کیا کرتے ہیں؟ مناظرین کو بلا لیتے ہیں آخری سال میں. یہ جی عبدالستار توسوی ہے، یہ لیاس گمن ہے، یہ وہ کیا پتہ نہیں زربلی تھا وہ ہے، یہ جی فلانے ہیں، یہ سب کو بلا لیتے ہیں. یہ شمشاد سلفی، ان کو بلا کے تو ان سے کہتے ہیں آپ ان کو بتائیں کیسے فرقے باطل، لفظ دیکھیں ان کے، فرقے کی جمع فرق ہے نا، تو فرقے باطلہ کی کس طرح سے ان کو بتائیے کہ ان کو کیسے رد کیا جائے گا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ عیسائیوں کا رد پڑھاتے ہیں. اب ذرا دیکھی جائیں، عیسائیوں کا پڑھاتے ہیں، یہودیوں کا پڑھاتے ہیں، مرزائیوں کا پڑھاتے ہیں، ہندوؤں کا پڑھاتے ہیں، سکھوں کا پڑھاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ ذرا دیکھیں دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، شیعوں کا، وہابیوں کا رد، ان کا رد پڑھاتے ہیں. یعنی جہاں کافروں کا رد ہے نا، وہاں ان کافر ان کو کہتے نہیں. ہم کافر کہنے میں جی تعامل کرتے ہیں، پر سمجھتے ہم ان کو کافر ہی ہیں. کہنا نہیں، سمجھنا ہے ہم نے ان کو سمجھتے ہیں، اور سمجھ کر یہ ان کے اوپر مناظرے کرتے ہیں. اور وہ بھی برے جو ان کو چیلنج دے دے کے بلاتے ہیں، تو پھر یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے. پھر اب کبھی کہتے ہوئے دیکھیں جی وہ یہ کرتے ہیں، دیکھیں جی وہ کرتے ہیں. اب آپ کس طریقے سے یہ اپنے اوپر سے یہ بلیم دور کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر یہ 4 5 10 صفوں کے اندر یہ سارے مسائل جو امت کی اس وقت موجود تھے، یہ حل ہو سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کا قصہ نہ بھی بیان کرتے، قوم لوط کا نہ بھی بیان کرتے، اعراف کے اندر قوم سمود کا، قوم صالح کا، ان کے اللہ تعالیٰ نہ بھی بیان کرتے. چلو ایک آدھ قصہ کم کر دیتے، ان کے کہنے پہ کوئی ایک آدھ سورۃ المناظرہ ہے جی، وہ سورۃ المناظرہ ہو جاتی. چلو جی اس کے اندر 15 20 آیتیں ہوتی، ساری زندگی کے لیے امت کے مسئلے حل ہو جاتے. عزیزو، یہ وہ باتیں، العلم وہ ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. العلم وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو رات کو اٹھا کر کھڑا کر دے 3 بجے، اور آپ کو نیند نہ آئے اپنے بستر پر کہ میں خدا کی عدالت میں کھڑے ہو کے کیا جواب دوں گا جب مجھ سے سوال کیے جائیں گے. آدھی رات کے وقت بستر آپ کو کانٹوں کی سیج لگے، پھولوں کی سیج نہ لگے. آپ کو اس کے اندر جو گرمی کی وجہ سے آپ اس کے ہیٹر لگا کے سو رہے ہیں، تو آپ کو اس وقت اس سخت مزے کے گرم کمبل کے اندر زمہریر جو ہے، جو جہنم کے اندر پورا ایک بر اعظم ہی بنا ہوا ہے، جس کے اندر برف کے بلاکوں میں انسانوں کو ننگا کر کے اللہ جوڑ دیں گے، وہ یاد آ جانا چاہیے. اگر گرمیوں میں آپ کو جہنم کی گرمی کا خیال آتا ہے، تو سردیوں میں آپ کو اس جہنم کے اس حصے کا بھی خیال آنا چاہیے جس کے اندر فقط اور فقط سردی ہوگی، اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. سردی کا عذاب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے. اگر العلم وہ ہے جو آپ کو جھوٹ سے روک دے، شراب سے روک دے، بے ایمانی سے روک دے، آپ کی نفسا نفسی کی جو دوڑ ہے مال کی خاطر اس کو روک دے، جو آپ کو کسی گناہ سے تائب کروا دے، جو آپ کو واپس لے آئے، وہ مرشد حقیقی ہے. وہ مرشد حقیقی ہے. اس سچے مرشد کی جا کر بیعت کر لو، اس کی بیعت سے کچھ نہیں ہوگا. یہ جو ظالم لوگ آپ کو مناظروں اور جھگڑوں لڑائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تو یہ توحید جی ہم تو توحید پہ مناظرہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک وہم ہے نا. یہ بھی ایک وہم ہے کہ ہم توحید پہ، جس توحید سے آپ کی آنکھ میں خشیت الہی سے آنسو نہیں نہ بہا ہے، وہ توحید نہیں ہے. جس توحید سے آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش اس جمعے کے خطبے میں طلع آیا ہوتا تو شرک کا پورا رد ہی ہو رہا تھا، اس کی طبیعت سیٹ ہو جاتی. یعنی آپ کو کسی اور کا خیال آیا جس توحید سے، یہ خطبہ تو فلانے کے سننے کا تھا، وہ آتا تو آپ نے حاضر، تمہارے سننے کا نہیں ہے. ہاں، جس بیان سے آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ میں فلانے مشرک طبیعت کے آدمی کو یہ بیان بھیجتا ہوں، ذرا وہ سنے تو صحیح اس کو یہ کیا ہے.
تو وہ آپ کو شیطان نے آپ کو غلط کام پر مادہ کیا، آپ دین نہیں پھیلا رہے ہیں جب تک آپ کی اپنی ذات کے اندر خشیت نہ پیدا ہو جائے علم سے۔ اور بھی سن لو مجھ سے، ایک لفظ بھی آپ کو اس قرآن مجید کی عربی کا نہیں آتا، سن لو مجھ سے، میں پھر کہتا ہوں، سن لو مجھ سے کہ تم نے اس کو نہیں پڑھا، سنا، اس کے مافی ہا کو اس کا جو اس کے اندر لکھا تھا اس کو تم نے سمجھ لیا، اور سمجھ تمہیں یہی آیا کہ بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے میں نے، اور ایک ایک سانس اور ایک ایک دھڑکن کا میں نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اور اس کے بعد تم نے اپنی غفلت کی زندگی کو ترک کر کے ہوشیاری اور بیداری اور احتساب اور ذمہ داری کی زندگی تم نے اختیار کر لی۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ کتابیں درس انظامی مدینہ یونیورسٹی، فاضل دیوبند، فاضل بریلی، فاضل قم، فاضل نجف، آپ کے پیروں کی خاک یا آپ کا پیشاب کی دھار بھی نہیں، یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں۔ میں کدے جتنے بھی ہیں نا بنے ہوئے، بحمدللہ کبھی آرزو اور تمنا ہوا کرتی تھی میری بچپن میں کہ یہ سارے میں دیکھتا، پھر میں نے ان کے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، آج آپ کے میں سامنے بیٹھا ہوں۔ میں نے اپنی جوانی مال اکٹھا کرنے میں، مال تو میں تھوک دیتا ہوں، مال تو ابھی بھی میرے پاس تھوڑا سا آ جائے تو میں 10 تو 1 لاکھ بنانے کی قدرت اللہ نے مجھے دے رکھی ہے، اور میں بناتا ہوں، اور بندے حیران بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں کہ استاد جی یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ آپ ایک کو یہاں ڈالتے ہیں تو اتنا پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ دوسرے بھاگ دوڑ کر روپیہ اکٹھا کرتے ہیں، میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر اکٹھا کر لیتا ہوں۔ مال تو ایک ایسی چیز ہے، لیکن میں نے اس مال کی طلب میں اپنا سب کچھ ضائع کر دیا، چھوڑ دیا میں نے کہا یہ مال کی طلب کیا چیز ہے، ہر چیز میں نے ضائع کر دی۔ مجھے اس کے مقابلے میں ایک علم چاہیے تھا، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ طلب تھی میرے اندر کہ خدا ایک انسان کی طرح میرے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرے، میں اسے پوچھوں تو صحیح کہ تیرا میرا تعلق کیا ہے، کس محبت کے چکر میں آ کر تو نے مجھے پیدا کیا، اگر تو مجھے نہ بھی بناتا تو کتنا لطف ہوتا، مگر یہ کیا چیز تھی کہ جس کی لذت اور جس کا مزہ تجھ کو آیا کہ تو نے مجھے خلق کیا، مجھے خلق کر کے تم اب مجھ سے چاہتا کیا ہے اور تم مجھ سے راضی کیسے ہوگا؟ مجھے وجود جو تو نے دیا یہ ایک نعمت تھی، ہاں میں نہیں تھا، اور اس بات سے بھی باخبر میں نہیں ہوں کہ میں کبھی نہیں تھا، اس کا بھی مجھے علم نہیں تھا کہ میں کبھی نہیں تھا۔ اس عدم کے باوجود یہ تو میں وجود میں آیا تو میرے علم میں یہ آیا کہ میں نہیں تھا، میں نہیں تھا، کسی نے مجھے خلق کیا۔ جب میں نہیں تھا تو اس وقت مجھے اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ مجھے ہونا چاہیے، تو پھر کون تھا کہ جس نے مجھے کس غرض سے مجھے خلق کیا، کس غرض سے تو نے مجھے خلق کیا؟ یہ ایک سوال تھا میرے اندر، اس سوال نے مجھے برسوں برسوں خاک چھاننے پہ مجبور کر دیا، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، غم عاشقی میں کہاں کہاں نہیں پھر گیا، ہر جگہ۔ استاد کی خدمت بھی میں نے یہی کی کہ استاد جی یہ مسئلہ بتایا جائے، ماں باپ تو ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، میں کون ہوں، مجھے خلق کرنے والے کی مقاصد ہیں کیا؟ اگر وہ مجھے نہ بھی خلق کرتا، آتا ہے ہر جگہ پر کہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، جب وہ بے نیاز ہے تو اس بے نیاز کو مجھے کیوں اس سے جنم دیا، مجھے کیوں اس سے پیدا کیا، مجھے کیوں اس سے بنایا، مجھے کیوں اس سے خلق کیا؟ کیا وجہ اس کو بنی؟ کہ وہ مجبوری تھی، اس کو کوئی غرض تھی، کوئی خواہش تھی، کوئی ڈیزائر تھی، کس چیز نے پیچھے سے اس کو اس کی صفت خالقیت کو مجبور کر دیا کہ اس سے مجھے خلق کیا؟ جب میں تھا ہی نہیں اور مجھے اپنے ہونے کا احساس بھی نہیں تھا کہ میں اسے کبھی پوچھتا بھی، کیونکہ اگر مجھے خلق نہ کرتا، اب تو چلو پھر بھی میں کچھ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں خلق کیا، جب میں تھا نہیں اور مجھے اس کا بھی احساس نہیں تھا کہ میں نہیں ہوں، تو پھر میں تو اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اور سوال بھی نہیں کوئی سوال تھا جس کے ڈر کی وجہ سے کہ میں اسے کہتا، میں جب نہیں تھا تو میں اسے کہتا تم مجھے خلق کیوں نہیں کر رہے ہو، تم مجھے خلق کیوں نہیں کر رہے ہو، اور اب جو تم نے مجھے کر لیا ہے
اور اس دنیا کے اندر تم نے مجھے بھیج دیا ہے، اس دنیا میں تمہارے بھیجنے کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ جو جنہوں نے مجھے ایک بطور مجھے ذریعے کہ مجھے پیدا کر دیا، ان کے ذریعے سے تو نے پیدا مجھے کیا ہے، اور جہاں تو نے مجھے اس کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر، مجھے تم نے یہاں پہ بھیج دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو کسی نے اس پہ مناظرہ نہیں کیا، اور اس پہ آپ کو لکھ لیں 99.99 لوگ آپ کو ہارتے محسوس کریں گے۔ وہ جس نے دعویٰ کیا ہے چیلنج مناظرے کا، اس سے بھی جا کر اگر آپ حل کرا لیں، حل کر جائے تو میں بھی اس کو مان لوں گا کہ تمہارے اتنے فالورز نے تمہیں کچھ فائدہ دے دیا ہے، جس کا تمہیں دعویٰ ہے۔ اور وہ جو کرنے گیا تھا اس کو بھی پوچھ لیں جا کر اگر اس کو آ گیا، اور جو کرنے آیا تھا کراچی سے اس سے بھی جا کر پوچھیں کہ تم اس سوال کا جواب دو، تمہیں تو اپنی خبر نہیں آتی، تمہیں تو اپنی خبر نہیں پتا تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو، جانے کے بعد جو بکواسیات تم نے شروع کر دی ہیں اور اس کو تم علم کہتے ہو، یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ قرآن کیا ہے کہ جس کے نبی نے قرآن کے بارے میں دیکھیں اپنے رسول کو اللہ نے کہا کہہ اے نبی قل ربی زدنی علما، اے میرے رب میرا علم بڑھا دے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسول کے علم میں تو سب کچھ تھا، کہ رسول کو سب کچھ علم تھا، تو بڑھانا کیا تھا؟ مجھے یہ بتائیے کیا بڑھانے کی دعا اللہ نے نبی کو سکھائی کہ تم مجھ سے یہ کہو کہ میرا علم بڑھا دیں؟ تو علم تو نبی ہم نے تمہیں پہلے دے دیا ہے، تم تو علم غیب کلی ہو، اب تمہارا ہم کیا بڑھائیں؟ ہم نے تو ما کانا ما یکون کی جو بحثیں تھی وہ تمہیں سمجھا دی، جا کر ان سے پوچھیں نا، کیا انڈر پروسیس تھا کہ اے اللہ مجھے ما کانا ما یکون کا علم بڑھا دے؟ تو اس کا مطلب ہے جس وقت یہ دعا کی اور نبی کے پاس نہیں تھا تب نبی تھا، اور جب نہیں بڑھ رہا تھا تب بھی نبی تھا، اور جب بڑھ گیا پھر بھی نبی ہوا، اور جب بالکل ہی اس بات کا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بات مجھے کہنی چاہیے کہ قل رب زدنی علما، تب نبی تھا۔ لائن ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، آپ دلیل لے کر آئیں۔ یہ کون سا علم ہے جس علم کے بارے میں اللہ اپنے پیارے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بڑھانے کی دعا کیجئے؟ یہ علم کو کم چیز نہیں ہے، اس علم کی تلاش میں آپ میں کے طلبہ کہیں نہیں گئے، اب آپ کے پاس ایک ہی رہ گیا ہے، مولانا اسحاق آپ کے نزدیک صرف ایک علم دے کے گئے ہیں، وہ اخلاق و ملوکیت کا علم بس، اور آپ نے اس پہ مولانا اسحاق صاحب پہ اس قدر ظلم کمایا ان کا نام لے کر کے کہ آپ کا ہر آدمی اس چسکے میں، جو انہوں نے آخرت پر گفتگویں کی، جو انہوں نے رسول پر گفتگویں کی، جو انہوں نے تبلیغ پر گفتگویں کی، جو 15 روزہ تحریک اسلامی کے اجتماع میں گفتگویں کرتے تھے، جو دروس انہوں نے جا بجا دیے، وہ آپ کو کہیں بھی کسی آدمی نے مشہور نہیں کیے، کسی نے ان کو سنائی نہیں۔ یعنی ایک آدمی کے سال کے اندر 12 خطبے، 6-8 خطبے یا 9 خطبے ہوتے تھے، تو وہ 52 خطبوں میں سے 8 آپ نے سن لیے اپنی مرضی کے، اور باقی جو 46 یا 44 خطبے بچے تھے وہ آپ نے کہا ہر سال کے اس نے بونگیاں ہی ماری 30 سال، اور اس نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے استاد کو اس طرح سے متعارف کروایا۔ یہ میرے استاد کی پہچان نہیں تھی کہ فقط اہل بیت کے تعارف کراتے، یہ پہچان نہیں ہے۔ وہ جو توحید پر گفتگویں ہوئی تھی، وہ جو آدمی کے احتساب پر گفتگویں ہوئی تھی، وہ کہاں گئی؟ وہ محاذ میرے پاس آ گیا، میں اس محاذ پہ 2-2 گھنٹے آپ سے بات کرتا ہوں، شکر کرے میں 2 گھنٹے میں تو وہ بھی دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات پر صبح ہم 9 بجے بیٹھے اور رات کو 11 بجے اٹھے، وہ بھی مجھے یاد ہے۔ آپ کو یہ کچھ نہیں پتا آپ قوم کس طرف لگا دیا گیا، کبھی آپ سیاسی گفتگو میں انوالو ہیں، کبھی آپ کسی کھلاڑی کی گفتگو میں انوالو ہیں، کبھی آپ دینی گفتگو کے اندر مذہبی بحث میں نے کبھی کی ہی نہیں، کیونکہ فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ مولانا اسحاق صاحب نے مجھے ایک بات بتائی، میں نے کہا مولانا صاحب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، 2 آدمیوں کی محبت میرے دل سے نہیں جا سکتی۔ مجدد الفسانی وہ بڑے ہیں نا، میرے نزدیک میرے 2 مجدد ہیں، سب کے اپنے مجدد ہیں، میرے اپنے، لاکھ برا کہیں مجھے کہیں کہ وہ دونوں گستاخ ہیں۔ یہ ایک امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ،
اولاد کیا کرتی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ان کا باپ کیا کرتا تھا مجھے کوئی غرض، مجھے صرف امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے غرض ہے، نہ ان کی اولاد سے، نہ ان کے پیروکاروں سے، نہ نجدیوں سے، نہ ان کے شارحین سے، مجھے کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، جیسے صرف مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے غرض ہے، مجھے ان کے شاگردوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ، دونوں آدمی توحید کے پرچارک عملی، باتیں نہیں کی، بات نہیں کی، نہ باتیں نہیں کی۔ اس لیے میں جو دارالسلام کی باتیں کرتا ہوں، میں بھی بات نہیں کر رہا، میں عمل کی بات کرتا ہوں، میری زندگی ہے وہ دونوں، میں انسپائرڈ ہوں، کھلے عام کہتا ہوں، جو مرضی کوئی فتویٰ لگانا چاہے لگائے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حالات دلی کے انتہائی خراب، ہاں جی، مرہٹے چڑھے آئے، سکھوں نے ادھر 1800 میں پورا پنجاب قبضے میں کر لیا اور شاہی مسجد کے اندر استبل بنا لیا۔ یہ آپ جس علاقے میں بیٹھے، یہ گنڈا سنگھ کا علاقہ ہے، ہری سنگھ، فلانا سنگھ، اس کا سنگھ، سکھ یہ چھوڑ گئے، سکھ یہ کر گئے، سکھوں کے باپ کی جائیداد تھی یہ۔ پورا ملک ہل کے رہ گیا، نادر شاہ ادھر سے چلا آئے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو، نادر شاہ کو دعوت دیتے ہیں، احمد شاہ عبدالی کو لکھتے ہیں کہ آؤ دلی کے حالات خراب میں ہمیں کچھ کر کے دے، ملک میں انتشار، رنڈیاں، طوائف اور کنجریاں بادشاہوں کے گھروں کی زینت نہیں، ان کے امور سیاست چلانے لگ گئے، جیسے یہ بشرا بی بی اب چلا رہی ہے۔ امور سیاست چلائیں رنڈیاں، کنور لال، میں کہتا ہوں پوری رنڈی وہ طوائف تھی، میں سامنے نادر شاہ آیا، کچھ اس انداز سے بات، نادر شاہ دل دے بیٹھا، پورا ملک ہل گیا۔ اور شاہ صاحب نے دیکھا کہ دربار کے اندر ایک بحث چل رہی ہے، بحث کس بات پر ہو رہی ہے؟ بحث یہ ہو رہی ہے علماء آپس میں لڑ رہے ہیں، اور شاہ صاحب وہاں سے کا گزر ہوا، حاضر ہوئے کسی بات پر، تو علماء کی آپس میں بحث ہو رہی تھی کہ الو کھانا حلال ہے یا حرام ہے، الو کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ آئے دن یہ بحثیں، خنزیر کا دل لگانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ پھنس گئے نا، کافروں کا تو کام ہے شوشہ چھوڑنا، امت کو اس کے پیچھے لگانا، اور آپ شوشے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں پھر بھی تحقیق تو ہونی چاہیے، پھر بھی تو تحقیق ہونی چاہیے، اور آپ ریٹنگ لینے کے لیے میدان میں اتر کے کہتے ہیں لگ بھی جائے تو کیا ہے؟ آپ کیا غامدی نفس پرور نہیں ہے؟ پرلے درجے کا بدماش اور نفس پرور آدمی ہے، بس ذرا میٹھا ہے، سلاست کے ساتھ اردو بولتا ہے۔ لکھنؤ کی رنڈیاں آپ دن رات بدکاری کراتی تھی، لیکن لکھنؤ کے نواب ان رنڈیوں کے پاس اپنے بچوں کو بھیجتے تھے کہ ان سے مینرز، ادب اداب، طور طریقے، گفتگو، نشستن برخاستن گفتگو، یہ سارا سیکھو۔ کس سے کیا کام سیکھا جا رہا ہے؟ تو کیا اچھی اردو بولنا، نرم لہجہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی صاحب علم ہے اور صاحب تقویٰ ہے؟ نفس پروری کا یہی نہیں مطلب ہوتا کہ شراب پینی، نفس پروری کا یہ ہوتا ہے کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ بدنام نہ ہوں گے تو نام نہ ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے بحث ہو رہی، دلی لٹ گیا، پنجاب کی بیٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ بدکاریاں ہو گئیں، سکھوں نے یہ جو ان سے سکھوں سے چھینا ہے نا پنجاب، اس کا بدلہ انہوں نے لیا مسلمانوں سے 1947 میں ہم سے، کہ تم نے ہمارا یہ چھینا تھا، ہاں، اور ہم تمہاری بیٹیوں کے ساتھ یہ کچھ کریں گے۔ غیرت کہاں گئی مسلمانوں کی؟ تو حضرت شاہ صاحب جب گزرے تو بحث اس بات پر ہوگی کہ الو کھانا حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو وہ ایک آدمی نے حضرت شاہ جی کو رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو کہا شاہ جی کیا تو مذاق، شاہ صاحب نے جملہ کا، لوگ تو ہنس پڑتے ہیں نا، میرے اندر اس کے لیے غم کی بات ہے، میرے شاہ صاحب کیسے غمگین ہوئے ہوں گے، ہاں۔ تو انہوں نے کہا شاہ جی یہ الو کے بارے میں آپ بھی تو عالم ہیں، بتائیں تو صحیح کہ یہ ہے کیا؟ شاہ صاحب نے کہا میں الوؤں کی بحث میں پڑھتا ہی نہیں، تم دونوں الو، میں الوؤں کی بحث میں پڑھتا ہی نہیں۔ ان الوؤں نے اس ملک کو برباد کر دیا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟
ہر شاخ پہ الو بیٹھا، دیوبندیوں کی شاخوں پہ الو بیٹھے، وہابیوں کی شاخ پہ الو بیٹھے، شیعہ کی شاخ پہ الو بیٹھے، سنی کی شاخ پہ الو بیٹھے، ہاں جی، محبان اہل بیت کی شاخ میں، نواسب کی شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، ہاں جی، جماعت اسلامی میں الو بیٹھے ہیں، تنظیم اسلامی میں الو بیٹھے ہیں، تحریک اسلام میں الو بیٹھے ہیں، دعوت اسلامی میں الو بیٹھے ہیں، مرید کے سے الو آتے ہیں، ملتان شریف سے الو جاتے ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر؟ آپ کو کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں؟ قرآن مجید میں آتا ہے، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ کس بات سے ڈرانے کے لیے؟ احتساب کے دن سے ڈرانے کے لیے کوئی نہ آیا تھا؟ کون ہے جو اس وقت آپ کو ڈرا رہا ہے؟ قوم فانذر، نبی اٹھیے اور ان کو ڈرائیے۔ کون آپ کو ڈرا رہا ہے؟ کس کا علم آپ کے اندر خشیت بھر رہا ہے؟ آپ راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، خواہشات نفس نہ پوری ہوں تو وظائف پڑھتے ہیں آپ، خواہشات نفس نہ پوری ہوں، معشوقیں اور مرد معشوق اور عورت معشوق آپ کو نہ ملے تو آپ تہجد گزار ہو جاتے ہیں۔ نہ خدا خوف خدا نے آپ کے اندر یہ احتساب نے آپ کو اٹھایا نہیں ہے؟ آپ در در جا کے پیروں کے مزاروں پہ، زندہ پیروں سے بھی مانگتے ہیں، یہ امیدیں لگاتے ہیں، اپنے دل کا سکون اور قرار تلاش کرنے جاتے ہیں۔ وہ مصلوں میں ہے، وہ تنہائیوں میں ہے، وہ رات کے پچھلے پہر میں۔ یہ مراقبے، یہ وظائف، یہ نیم شبی تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال نے کہا یہ تم جو مراقبے کرتے ہو، ورد وظائف پڑھتے ہو، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تزکیہ نفس کے لیے آپ کا راتوں کو اٹھنا، تزکیہ نفس کے لیے قرآن کو تلاش کرنا، خدا کی کتاب کی طرف بے ساختہ ہاتھ بڑھنا، جیسے موبائل کی طرف بے ساختہ گھر موبائل بھول جانے پہ جس طرح خوف آتا ہے اور بھاگتے ہو پیچھے کی طرف اور فون کرتے ہو کہ یار سنبھال کے رکھنا، اور ڈرائیوروں کو بگاتے ہو کہ جا کے میرا موبائل لے آؤ اور یہ کر دو اور وہ کر دو۔ کوئی کتاب کبھی بھولا کہ یار میرا قرآن رہ گیا گھر میں تو آپ میرے قرآن پیچھے بھیج دو؟ اہلیہ کو کبھی فون گیا؟ بیٹے کو گیا؟ کبھی عورت نے شوہر کو کہا میں آپ سے یہ فون پہ بات کرتی ہوں، آتے وقت میرا مترجم قرآن شریف جو ہے وہ لانا نہ بھولیے؟ کبھی آپ کی بیٹی نے، کسی نے آپ کو فرمائش کی پاپا مجھے ریاض الصالحین چاہیے، ابو جان بیٹے کا فون بلوغ المرام کہاں سے ملتی ہے؟ میں جو گندگی کا بھرا ہوا آدمی ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے طہارت کس طرح اختیار کرنی۔ کوئی بیٹی نے، کوئی بیٹوں نے آپ سے کتابیں منگوائی اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے؟ آپ لا کر دیں گے نہیں، وہ آپ کو، تو آپ پھر کس طرح سے دین کی گفتگو کریں گے؟ دین پر اس سے زیادہ مظلومیت کا کبھی وقت نہیں آیا۔ دین ہوا ہے مظلوم، میں مانتا ہوں، بنو امیہ کے دور میں بھی مظلوم ہوا، قریش مکہ نے بھی کسی زمانے میں مظلوم کیا، عباسیوں نے آ کر پھر کیا، پھر اس کے بعد ان عثمانیوں نے، جن کے ارطغرل حرامزادوں کے ڈرامے دیکھتے ہیں اور اندر کی باتیں آپ کو چسکے ہیں، خوبصورت حسین عورتوں کو دیکھنے کے چسکے ہیں۔ ملوکیت سے نفرت کرنی اور ارطغرل ڈرامے دیکھنے، وہ بھی ملوکیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خلیفے ہیں۔ آپ ان کی داستانیں تو پڑھیں، سقوط بغداد سے سقوط ڈھاکہ تک میاں محمد افضل نے کتاب لکھی تھی، مولانا نے مجھے ریکمینڈ کی اپنے دور میں۔ آپ وہ پڑھتے ہیں۔ امت کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے؟ امت جا کدھر کو رہی ہے؟ یہ جن کو آپ راہبر مانے پھرتے ہیں، یہ راہزن ہیں، یہ آپ کے ایمان پر ڈاکہ مار رہے ہیں۔ سنو سنو اور ہوش اور گوش سے سنو، تم لٹ رہے ہو، تم برباد ہو رہے ہو، یہ قافلہ برباد ہو رہا ہے، یہ نئی مدینے کو قافلہ جا رہا ہے، یہ نئی حجازی قافلہ، یہ شیاطین کا ایک قافلہ ہے جس کے اندر لوگوں نے تقوی کی شکلیں بنا رکھی، لوگ متقی نہیں ہیں۔ ان کی شکلوں پہ نہ جاؤ، ان کے اماموں، ان کی داڑیوں پر نہ جاؤ، ان کے مدرسوں پر نہ جاؤ، ان کی کتابوں پر نہ جاؤ، یہ 20 کتابوں کا مصنف ہے، نہ کرو، ہٹ جاؤ، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ العلم نہیں ہے، یہ وہ علم نہیں ہے کہ جب نبی نے دعا مانگی اور کہا رب زدنی علما، رات حضرت انس کہتے ہیں اور حضرت عائشہ کہتی ہیں اس رب زدنی علما کا یہ اثر ہوا کہ نبی نے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھی
تو میں نے نبی کے سینے سے ہنڈیا کی طرح جوش کھانے کی آواز سنی، نبی ایسے ہچکیاں لے لے روتا ہے۔ سورت بقرہ جتنا، پھر اس کے ساتھ آل عمران، سورہ نساء، اتنا نبی نے قیام کیا اور اتنا ہی نبی نے رکوع کیا، اتنی دیر رکوع کی حالت میں رہے، 3-4 گھنٹے کا رکوع رسول نے کیا، پھر 4 گھنٹے کا سجدہ کیا۔ یہ نبی کی تہجد ہوئی۔ اگر یہ علم آپ کی زندگی میں بدلاؤ لے آیا ہے، رسومات اور بدعات کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور آپ باب مقصد زندگی گزارنے لگ گئے ہیں، ان اخباروں، خبروں، تجزیوں، تبصروں کے بعد، ان کالموں کے پڑھنے کے بعد، تو پھر واللہ مجھ سے مبارکباد لے لیجیے، آپ دنیا کے اندر جنت میں ہیں۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں ایک جوں برابر فرق نہیں آتا اور آپ ان کو ترک نہیں کر رہے ہیں، تو آپ مجھ سے دنیا کے اندر ہی جہنم کے بارے میں وعید بھی لے لیں۔ یہ آپ کا اپنا خیال ہے کہ میں جنت کے نچلے درجے میں چلا جاؤں گا، اللہ مجھے معاف کر ہی دیں گے، 33 نمبر آ ہی جائیں گے، شفاعت کبریٰ صغریٰ مجھے نصیب بھی ہو، یہ آپ کا اپنا خیال ہے۔ اگر یہ اس قدر آسان سودے ہوتے تو نبیوں کی پکار نفسی نفسی نہ آتی۔ رسول نے جاتے ہوئے صدیق کو بلا کر کہا، صدیق اپنا مسئلہ خود حل کرنا ہوگا۔ وہ فاطمہ جس کے فدق کی داستانیں تم سناتے ہو، اس فاطمہ کے بارے میں جو رسول کہہ کر گیا کہ بیٹی یہ نہیں کہنا کہ میرے ابا رسول ہیں تو بچا لیں گے۔ وہ عباس جو بعد میں فدق جس نے لیا ہے، رسول نے یہ کہا چچا تم نے مدد کی، باپ کے برابر ہو، تمہارے کراہنے کی آواز بدر کی رات حضرت عباس قیدی بنا کر لائے گئے تھے، اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے رات ساری وہ ایک قیدی کی حیثیت سے جس جیل میں بند تھے تو ساتھ ہی حضور کا گھر تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح حضور سے بے قرار ہو کے اٹھ گئے، پوچھا اللہ کے رسول آج آپ کی آنکھوں میں نیند ہے؟ فرمایا ساری رات مجھے عباس کے کراہنے کی آواز سے سونے نہیں دیا، مجھے اپنا باپ یاد آتا رہا، میرا چاچا ہے آخر، میرا چاچا ہے آخر یار، مجھے اس میں باپ نظر آتا تھا۔ اس عباس کو بلا کر نبی نے یہ کہا، عباس یہ نہیں کہنا کہ میرا بھتیجا رسول ہے، یہ نہیں کہنا، میرے پاس ایسی حالت میں نہیں آنا۔ ہاں پھر ماں جیسی کوئی ماں بھی نہ بچی، چاچی بھی فوت ہو گئی، رسول اللہ کی چاچی بھی فوت ہو گئی، نبی علیہ السلام کی ماں بھی فوت ہو گئی، نہ ابو طالب کی بیوی رہی، اس کا نام بھی فاطمہ بنت اسد تھا، نہ وہ رہی، نہ امی جان رہی، نہ دادی جان رہی، کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک بہت پیار کرنے والی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادھر سے والدہ لگتی، زبیر کی، حضرت صفیہ رہ گئی، بلا لیا صفیہ کو، صفیہ تو میری پھپھی ہے، پر حشر کے دن پھپھی کو بھتیجا نہیں بچا سکے گا، آپ کی امید سے لگائے ہیں، اور میں اپنی امت کو جاتے ہوئے یہ سال کہا پیغام، یہ تو 3 کو بلا کر کہا نا، یہ تو 3 کو بلا کر کہا اور جاتے وقت میں پھر اپنی امت کو، وہ آپ کے لیے کہا، تینوں کو 3 باتیں کہیں، عربوں کے دستور کے مطابق ان کے ہاں سب سے بڑی چیز مال مویشی تھا یا کپڑے کا کام کرتے تھے۔ نبی نے کہا کوئی میری امت میں سے اپنے کاندھے پر بیل یا اونٹ یا بکری کا بچہ اٹھا کر غصب شدہ حرام کا مال اٹھا کر نہ لے کر آئے، اور کوئی اپنے اوپر کندھوں پر کپڑے کا تھان نہ اس طرح لہراتا ہوا لے کر آئے کہ وہ مجھے آ کر کہے لفظ سنیں، یہ استعمال ہو رہے ہیں آج کل، یہ مناظرے کرنے، اغثنی یا رسول اللہ، میں مدد نہیں کروں، نبی نے اغثنی یا رسول اللہ کے بارے میں انکار کیا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا یہ دنیا کے اندر اغثنی کی بات کر رہے ہیں، اغثنی یا رسول اللہ، نبی نے کس چیز پر علم کون سا دیا آپ کو؟ وہ کیا علم تھا جو رسول نے آپ کو تفویض کیا اور سپرد کیا؟ آپ کس کو علم سمجھ رہے ہیں؟ کیا یونیورسٹیز، کیا کالجز، کیا سیاسی گفتگو، کیا اخبارات، کیا آپ کو دینی مسائل، کیا یہ مناظرے، یہ یوٹیوب کی چیزیں، یہ حوالے، یہ کتاب لکھی ہے جی فلانے نے یہ لکھی، اس میں یہ لکھا ہے، فلانے نے اس میں حدیث کے اندر یہ لکھا ہے، یہ کتابیں، یہ ساری چیزیں، یہ تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
انہوں نے اگر آپ کے اندر کی معرفت آپ کو عطا نہیں کی، جس کے بارے میں نے گفتگو کی کہ اللہ سے پوچھتے تو صحیح ہم کہ خلق کیا کیوں آپ نے، کیا آپ مجبور کیے گئے مجھے خلق کرنے پر؟ مجبوری بتائیے۔ کیا آپ کی کوئی سیلف ڈیزائر تھی، کوئی ذاتی خواہش تھی؟ جناب کی خواہش تو کسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ خواہش آپ کی کیا تھی جس کی وجہ سے آپ نے مجھے پیدا کیا؟ آپ کو کوئی لذت آتی تھی مجھے پیدا کر کے، کہ آپ کو پیدا کرنے کی عادت ہے کہ کمہار نے دیکھا کہ پاس میرے مٹی کے ڈھیر پڑے ہیں، لاؤ چاک بھی فارغ ہے اور میں بھی فارغ ہوں، ڈھیر مٹی کا لے کے چاک پہ بنائی جاتا ہے، گھڑے پہ گھڑا بنا رہا ہے، گھڑے پہ گھڑا بنا رہا ہے۔ اس سے دیکھا چاک پہ یہ سانچے بیٹھا کری جا رہا ہے، بچوں کی طرح کھیل رہا ہے، سانچا بنایا، طلحہ پیدا کر دیا، سانچا بنایا، شعیب پیدا کر، طلحہ بنایا، فرق پیدا کر، طلحہ بنایا، یہ کاشف پیدا کر، سانچے بنے ہوئے ہیں۔ عادت ہے کہ آپ کو، آپ کی عادت سے مجبور ہیں۔ فارغ اوقات میں بھی تو آدمی چیٹے میٹے مارتا ہے، تو فارغ اوقات میں آپ نے کیا الٹی سیدھی لکیریں مار مور کے ٹیڑے میڑے پہاڑ یہ ساری اس طرح ڈرائنگ بنا کے نقشہ کیا کیا آپ نے؟ کیا مسئلہ تھا آپ؟ ہیو یو اینی پرابلم؟ سے می پہلے تو اللہ سے یہ پوچھے نا آپ۔ وہ آپ سے کہے کہ ہاں میں بھی فارغ بیٹھا تھا تو میں نے بھی آپ کو بنا دیا، تو آپ کہیں بس پھر تم نے جیسا بنایا ویسا ہی ہم کر رہے ہیں، ہم بھی لہو و لعب میں ہیں، ہم کب کوئی با مقصد زندگی گزار رہے ہیں؟ جس نے بے مقصد خلق کیا اس کو بے مقصد ابدیت کر کے دکھا دیں گے۔ با مقصد تم ہمیں خلق کرتے، با مقصد ابدیت کر کے دکھا دیتے۔ میننگ لیس لائف دی تو میننگ لیس گزارا ہے، میننگ فل لائف دیتے تو میننگ فل لائف گزاراتے۔ اس علم کا کوئی سوال تھا، اس سوال کا کوئی جواب دے مجھے۔ سوال تو بہت آتے ہیں، میرے اپنے قلب میں ہزاروں سوال ہیں، میں آپ کو اس میں سے ایک دانہ آج میں نے ذرا چکھایا ہے، ایک، یہ تو ایک بہت گرا پڑا میرے دل کے اندر کا سوال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، جو میں نے آپ کے ساتھ، تو جو اس سے بڑے ہیں ماؤنٹ ایورسٹ کی طرح اور کیٹو کی طرح کے بڑے بڑے سوال، جو صبح شام میرے سامنے تماشا ہوتا ہے اور میں نے دیکھتا ہوں۔ آپ اپنی کوئی ذاؤ غافل مسلمان، اپنی خودی پہچان، آپ خلافت کا نہ سوچیں، کوئی خلافت نہیں آنی اس ملک کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر بھی خلافت کوئی نہیں آنی۔ چپ کر کے اپنا کچھ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہی ہے اور یہ لوگ آپ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ اگر تو آپ کی میننگ لیس، آپ کو پتا کہ مجھے خلق بھی بے مقصد کیا گیا ہے، تو خوب عیاشی کریں۔ میری یہ آپ سے کہنا کہ آپ کا حق بنتا ہے، رائٹ بنتا ہے، حشر کے دن اللہ کو سامنے کھڑا کر لیں، کہا خلق ہی غلط کیا، تو غلط سے تو پھر سب کچھ غلط ہی ہونا ہے۔ خلق صحیح کر لیتے تو صحیح کر کے آتے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ خلق صحیح ہوا ہوں تو پھر کام صحیح کیوں نہیں ہو رہے؟ اگر آپ کی زندگی کے کام سارے کے سارے غلط ہیں تو پھر آپ کی تخلیق بھی غلط ہے، آپ کو جس نے خلق کیا اس کا تصور بھی غلط تھا، خلق کرنے کا۔ خالقیت بے مقصد تھی، آپ کو خام خواہ رزق دیتا ہے، بانٹ دیتا ہے، اس طرح کر کے پھینک دیتا ہے۔ کتے جب بیٹھے ہوتے ہیں تو مالک کہتا ہے چل پھینک دیتا ہے، جس کتے کے ہاتھ زیادہ آ گیا وہ کھا گیا، جس کتے کے ہاتھ آ گیا وہ زیادہ کھا گیا۔ بس اس طرح ہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح نکل گئے کام کے لیے، اتنے بجے میں نے سونا ہے، اتنے بجے میں نے اٹھنا ہے، اتنے بجے میں نے فلاں جگہ جانا ہے، اتنے بجے میں نے یہ کرنا ہے، اتنے بجے میں نے واپس آ جانا ہے، اتنے بجے میں نے پھر سو جانا ہے۔ کچھ بچے پیدا کرنے ہیں میں نے، ان کی ڈیوٹیاں نبھانی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ میں نے رشتہ داروں کے ہاں جانا ہے، کچھ میں نے شادیاں بھگتانی ہیں، کچھ میں نے مرگیں بھگتانی ہیں، پھر میں نے بازار کے سودا لینے چلے جانا ہے، پھر میں نے ان کو سارے دن ڈیل کر کے پھر میں اندر دیکھوں گا کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ اگر نہ بھی سمجھ آیا تو کاشف تو بہت ڈراتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، اس کے ڈراوے میں آ کے نماز پڑھ لو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں یہ جو انجوائے ہو رہی ہے نا، اس کے اندر انٹرپشن ہو گئی، لات مار دی اللہ تعالیٰ نے اس لہو و لعب کی زندگی میں، تباہی نہ کر دے، تھوڑا اس کو بھی راضی کر لو۔ یہ تو آپ نماز پڑھتے ہیں اس وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں جانتا ہوں آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ اکیلا آدمی آئے بعد بیٹھے، میں بتاتا ہوں آپ نماز۔
اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف آفتوں سے بچنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ صبح یہ پڑھ لیا کریں، آپ کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی، آپ دن کو یہ پڑھ لیا کریں، آپ کی کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ آپ پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من درک الشقاء وجہد البلاء وشماتۃ الاعضاء وسوء القضاء، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام من عذاب القبر وعذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات وغلبۃ الدین وقہر الرجال والجبن والبخل والعجز واعوذ بک من النار۔ آپ تو صرف اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ کہیں اس وجود کے اندر جو نعمتیں دی گئی ہیں یہی نہ چھین لے، اس خوف اور ڈر سے آپ نماز پڑھتے ہیں، اس وجہ سے آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں کہ یار کہیں کام ہی نہ بند ہو جائے، بیٹھ ہی نہ جائے، پتہ چلا تھا فلاں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس کا کام ہی بند ہو گیا، یہ تو گندا بندہ مال نکال کے دے دو اللہ کی راہ میں، جان تو بچ جائے گی۔ تو آپ دے دیں، صدقے بھی آپ اس لیے نکالتے ہیں۔ ہیلو کی ہوا منڈا ڈے گا، صدقہ دینا سی، گرنے کے بعد صدقے ہوتے ہیں گرنے سے پہلے کہ گرا ہی نہ جائے، یہاں کیا صدقہ۔ میں کہا کوئی سیر صدقہ کٹ دے، اچھا کی کالا بکرا لے آ کے سارے ہم کھلا دے، اللہ پائی تینوں بچا کے رکھے، اللہ تینوں ادھا کر دے، اللہ تینوں پائی بچے بڑی دیکھو جی، بچیاں دی احتیاط ہی ہوندی ہے، ہائے سبحان اللہ۔ پیٹ میں کس نے احتیاط کرائی؟ کس نے بچے کو سقط نہیں ہونے دیا، ماں کے پیٹ میں بورشن نہیں ہونے دیا، کس نے گرنے نہیں دیا پیٹ میں؟ ادھر گر جائے تو بچا سکتے ہو تم، ادھر گر جائے تو تھام لیتے ہو، ادھر گر جائے تو بچا سکتے ہو تم۔ ان بچوں کی خاطر فرمایا جیسے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تو نے کوئی بچے کو پالا پوسا نہیں، اس کی شکل وجہ نہیں نہ بنائی، تیرے مرنے کے بعد بھی یہ بچہ اللہ کے ذمے ویسے ہی ہے جیسا ماں کے پیٹ میں تھا۔ زیادہ فکریں کر کر کے حرام نہ کھلا، زیادہ فکریں کر کر کے ان کو جوڑ کے نہ دے کے جا، ان کے لیے بھاگ دوڑ نہ کر، میرے لیے کر۔ ہر روز آپ کو طرح طرح کی چیزیں خدا سمجھاتا ہے، ہر روز میں یہ کتاب کے ساتھ کتنا ظلم کرو گے؟ چھوڑ دو ان چیزوں کو، کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ معاویہ گیا، علی مرتضیٰ بھی ساتھ گئے، فاطمہ اور ابو بکر بھی دونوں اللہ کی عدالت میں، صحابہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، اہل بیت بھی، رسول خدا بھی وہیں پہ بیٹھے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں آپ کے جھگڑنے کے بعد یہ مسئلے وہاں حل ہوئے ہوں گے؟ فیصلے تو ان کے ہو چکے وہیں پر، حشر کے دن تو نہیں فیصلے ہوتے، یہ آپ کو کس نے کہا؟ آپ تو احمق ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خلافت علی اور خلافت ابو بکر کا فیصلہ حشر کے دن ہوگا۔ فیصلہ حشر کے دن اگر آیا بھی سامنے تو کیا آپ کہیں گے کہ یا اللہ میرا حساب بعد میں نہیں، پہلے میرے جو عقائد تھے نا ان کا بتا کہ وہ ان میں سے بہتر کون سے تھے؟ ان عقائد پر بحث ہوگی۔ علی اور دونوں وہاں پر معاویہ بیٹھے ہیں، امام حسین اور یزید بھی وہیں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیصلے قیامت تک پینڈنگ آپ کو دکھانے کے لیے؟ ماشاءاللہ جناب کی کب سے اتنی اہمیت ہو گئی؟ حضور بندہ پروری، آپ شے کیا ہیں؟ آپ کی 2 ٹکے کے ننے سے کیڑے اور ٹڈے کی اوقات کیا ہے؟ آپ وہ گندا کیڑا ہوا کرتے تھے، ہاں، جو کسی کی خواہش پر کسی کے رحم میں چلا گیا، سمجھ گئے؟ آپ تو پاکیزہ ذہن کے اوپر ایک ہارمون کا زیادہ زور پڑ گیا، دوسرے کے اوپر پڑ گیا، آپ اس ہارمون کا اخراج ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ آپ قرآن نے من منی یمنا کا لفظ استعمال کر کے منہ کالا کیا ہے، جس کا نام بھی آپ مجمع میں نہیں لینا چاہتے، اپنے بیٹے کو کہیں اسی لفظ کے ساتھ، پکارے اپنے مادے کو، آپ یہ کہیں آپ سے لیا نہیں جائے گا یہ نام، اللہ نے لیا، قرآن نے، اللہ نے لیا، آپ نہیں لے سکتے۔ دونوں بھائی بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ بہن اور بھائی اس لفظ کو ڈسکس کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں آپ نا؟ ہاں، حکیم کے پاس جا کر آپ بہت اچھا ڈسکس کر سکتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس آپ کر سکتے ہیں،
جو آپ کو اس کے چیزیں بڑھانے کے، کس طرح یہ بڑھے گا، کس طرح یہ کام ہوگا، کیا کھائیں کیا پئیں، کشتے کشتے جس نے دینے وہ تو یہ آپ کو ڈسکس کرے گا۔ آپ یہ ڈسکشن کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے درمیان میں؟ اللہ نے آپ کو ڈسکس کیا ہے، مجھے ڈسکس کیا ہے کہ کیڑو تم لم شیء مذکورا، ایک وقت تم پر ایسا گزرا تھا تم کسی کو پتہ بھی نہیں تھا تم نہیں تھے، اور آج جو تم ہو گئے ہو یجادل میرے بارے میں جگہ رہے ہو۔ یہ اس لیے میں تمہیں خلق کیا اور وجود دیا کہ تم میرے بارے میں جگنا شروع کر دو۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا یہ جو دونوں میرے بارے میں جگڑ رہے ہیں ان سے پوچھو تو صحیح یہ کب تھے زمین پر؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اہل حدیث عالم نے خود ہی ٹائم دے دیا کہ 15 دسمبر 1946 کو ہم آپ کا انتظار فلاں جگہ سیالکوٹ میں کریں گے۔ بہت بڑے عالم ہیں، آپ مناظرے کے لیے آئیے، اگر آپ نام مناظرے کے لیے آئے تو آپ کی ہاتھ میں مولانا خط لکھا، مولانا کہا آپ کو کس نے کہا تھا اس دن اور چیز کو کریں؟ میری مرضی میں آؤں یا نہ آؤں، باقی آپ فوری طور پر کسی کو سادہ کاغذ اور اس پہ سٹیمپ لگوا کے بھجوا دیں، میں دستخط کر دیتا ہوں کہ میں ہار گیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے اور آپ جیت گئے، جائیں اس کو نشر کر دیں۔ یہ بات مجھے مولانا اسحاق صاحب نے بھی کہی تھی، میں نے کہا وہ یہ کہتے انہوں نے کہا لیا میں دستخط کرنا تھلے لکھ دوں گا میں ہار گیا سارے دے کولوں، چلو ہوں تیرے کالجن ٹھنڈ پہ جو، یہی لکھوانا چاہتے ہیں نا آپ، یہی منوانا چاہتے ہیں نا آپ، تو مان لیا جاؤ۔ کسی وقت میں یہ کوئی ضروری کسی کے ساتھ ٹکرانا، عالم کی تو خوبی یہی ہوتی کہ وہ اسٹیپ بیک ہو جاتا ہے، غیر عالم کی یہ خامی ہوتی کہ وہ اسٹیپ فرنٹ پہ لے آتا ہے، اہیڈ ہوتا ہے۔ عالم دیکھتا ہے جاہل سے ٹکرانے کا فائدہ کوئی نہیں، جس کا تکبر للکارے مار رہا ہے علم مجمع میں کھڑے ہو کے پکار رہا ہے، عالم کو ادھر ہی پہچان ہو جاتی کہ مجھے کوئی شیطان پکار رہا ہے، مجھے کوئی دجال پکار رہا ہے، مجھے کوئی فریبی بلا رہا ہے۔ عالم کو تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ سچا عالم وہ عالم جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کے پاس علم ہوگا، وہ اس کا رخ پھیر لیتا اسی وقت، وہ نہیں بات کرتا اس کے ساتھ، وہ کہتا قالوا سلاما، جاہل سے میں گفتگو کروں؟ ہاں، یہ مناظرے ان چیزوں کو چھوڑیں، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ اپنی حقیقتوں کے بارے میں آپ جانیں کہ یہ خدائے لم یزل جس کے حسن کی، جس کے کمال اور جمال و نوال و قرب و حسن کے یہ کرشمہ میں ہوں، اسے خلق مجھے کیوں کیا ہے؟ بس جس دن آپ یہ سمجھ گئے اس دن آپ سمجھ لیں کہ آپ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں اس وقت۔ اگلی سوچ اگر پازیٹیو نکل آئی تو آپ جنت کے اندر ہیں، ابھی دہلیز۔ جس دن یہ سوچ آ گئی کہ میں کیوں پیدا کیا گیا، کسی مجبوری خواہش کے تحت تو خدا نے مجھے نہیں کیا، اگر تو ہے مجبوری اس کی پھر تو چھوڑ دیں، پھر تو آپ ابس ہیں، حشر کا دن آنے دیں، لگے تو صحیح سب کا آپ کا مقدمہ میں لڑوں گا۔ کہ جب آپ نے ہمیں میننگ لیس کیا، دیکھیں عذاب بعد میں دیں، آپ ہمیں الٹا لٹکا دیں، جلا دیں، راکھ بنا دیں، ذلیل کرنا چاہتے ہیں ننگے کر کے کوڑے بھی لگوا لیں، آپ ہمیں کر لیں، ہمارا سارا گند ہمارے بہن بھائیوں کو بھی دکھا دیں، کیا کر لیں گے آپ؟ لیکن پہلے آپ ہمیں یہ جواب دیں کہ آپ نے ہمیں خلق کیوں کیا تھا؟ میں تو اپنی مرض سے خلق نہیں ہوا تھا، آپ چاہتے میرے ماں باپ نے بھی اگر کچھ ایسا فیل سر انجام دیا تھا تو کتنے لوگ فیل سر انجام دیتے ان کے بچہ نہیں ہوتا، آپ ان کو بانج کر دیتے، میرا وجود ہی نہ آتا۔ اگر ان کی وجہ سے میرا وجود آئے تو قصوروار ان کے پکڑ لیں آپ ان کو۔ اگر اصل آپ ہی خلق کرتے ہیں اور آپ ہی یہ سارے کرتے ہیں تو پہلے آپ ہمیں یہ تو بتائیے کہ آپ نے ہمیں خلق کیوں کیا، ہم نے آپ کا دینا کیا تھا اور لینا کیا ہے؟ دینا کیا تھا، لینا کیا ہے؟ باتیں تو ہوں گی ساری بعد میں، روب سے بات ہم سے نہ کرنا، وہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم اپنے روب سے ہمیں ڈراؤ گے تو وہ تو ٹھیک ہے، ہم ڈر بھی جائیں گے، گگیا کر تم سے کہیں گے نہیں رحم واغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی وحدانی، لیکن یہ کیا بات ہوا؟
میں جو چبھتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، خدا کے دل میں کانٹا لگا ہوا، کہتا شیطان کہتا میں جو چبھتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو۔ شیطان کہتا اگر میں نہ ہوتا تو آدم کے قصے میں رنگ کیسے آتا، سٹوری میری وجہ سے بنی ہے، ویلن پاؤں گے تو ہیرو بنوں گا۔ میں جو چبھتا ہوں، جس جبریل نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے، تم سجدہ کرو اللہ سے، تم کیوں اپنے آپ کو خراب کر رہے۔ جبریل کی اور شیطان کی ایک دن ملاقات ہوگی، اقبال نے کرا دی۔ تو اس نے کہا تمہیں یہ دن رات تم یہ کس چکر میں پڑے ہوئے بھائی، اوروں کی آخرت تباہ اپنی آخر میں تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، چل ایک سجدہ کر۔ تو کیا آج توبہ کرتا ہوں، پہلے نہیں کی۔ کہ رک جاؤ، دل یزدہ میں جو چبھتا ہوں میں کانٹے کی طرح۔ کہتا یہ جو اللہ کو میری وجہ سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، جا کر اس اللہ سے پوچھو قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو، اسی قتل ہوئے تھے قصہ رنگین ہوا۔ آپ بھی کریں، آپ بھی کریں، سوال آپ کا حق ہے۔ یہ کتاب اگر آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دیتی، چھوڑ دیں اس کتاب کو، اور اس کتاب کا اس سوال کا جواب مدینے میں دفن وہ صاحب قبر آپ کو اگر مطمئن نہ کر سکے، اس کو نبی ماننے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ کوئی اور نبی ڈھونڈ لیجئے، اس کی ختم نبوت پہ ایمان لانے کہ ہزاروں مقاصد ہوں گے، مگر میں ختم نبوت پر صرف اس لیے یقین رکھتا ہوں کہ زندگی کی ہر گتھی کو آخری وقت تک سلجھانے کے لیے وہ صاحب قبر وہاں پہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت اس پر ختم ہونی چاہیے تھی، جن سوالوں کے وہ جواب دے چکا ہے وہ حقدار ہے کہ اس کے بعد کوئی کسی کو نبی نہ تسلیم کیا جائے۔ یہ اس کا قانونی شرعی رائٹ ہے سماجی۔ اس کے لیے ختم نبوت کے قانون پاس ہوں یا نہ ہوں، وہ خاتم النبیین رہیں گے۔ ان کے بعد کسی کا حرف آخر نہیں کہلا سکتا، ان کے ہر قول کو لینا پڑے گا، اور ان کے کسی قول کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ وہ جو کہہ دیں وہ عمل کرنا پڑے گا، اور وہ جنت کا ٹکٹ ہے، اور جس سے وہ انکار کر دے اس کو چھوڑنا پڑے گا، وہ جہنم کی انٹرنس ہے۔ اگر وہ رسول تمہیں یہ نہیں منوا سکا ہے، اگر وہ تمہاری زندگی کے مسئلوں کو حل نہیں کر سکا ہے، تو آپ چھوڑ دیں اسے، منہ موڑ لیں اس رسول سے، آپ کا حق ہے۔ اس حق کے اندر کون دخل دے سکتا ہے؟ لیکن اگر اس رسول نے آپ کو مطمئن کیا ہے، اس کتاب نے مطمئن کیا ہے، رسول اس کا نمائندہ ہے، وہ جب بولتا ہے تو یہ سمجھے خدا بول رہا ہے۔ اس میں جب تم پڑھتے ہو تو خدا کلام کر رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر اس نے آپ کو جواب دے دیا ہے تو پھر تو آپ کامیاب امتی ہیں۔ اگر آپ یہ سوال بھی مجھ سے پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ استاد جی اس نے ہمیں کیوں خلق کیا ہے، تو تف ہے تم پر کہ رسول کو چھوڑ کر، کتاب کو چھوڑ کر مجھ جیسے ناقص العلم والعمل کے در پر آتے ہو، مجھے بلاتے ہو، مجھے فون کرتے ہو، اور مجھ سے واٹس ایپ پر آ کر، مجھ سے یہاں پر آ کر میرا سر کھاتے ہو کہ ہمیں کیوں خلق کیا گیا۔ تو تم نے تو رسول کو چھوڑا، تم نے تو کتاب سے منہ موڑا، تم نے تو مجھے نبی مان لیا۔ جس کا اطمینان کاشف کروائے، اس کا اپنے نبی کے ذریعے اطمینان نہیں ہوا تو وہ نبی ماننے کا فائدہ کیا ہوا اس کو؟ عزیزو، غامدی سے کہو اس کو ڈسکس کرے۔ تشفی بخش جواب نہیں دے سکتے، پھر اینڈ پہ یہی کہیں گے جو اس کی مرضی، جو اس نے چاہ لیا۔ کئی سال مولانا اسحاق مرحوم کا سر میں نے یہ سوال لے کر کھایا، سوال کا جواب دیں استاد جی۔ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں ایران شام چلا گیا تھا، ان کے فلسفیوں سے گفتگو کرنے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا تھا، عروج پر تھا میں۔ اگر یہ جواب نہیں ملے گا استاد جی تو واپس بھی نہیں آؤں گا، آپ کی شکل بھی نہیں میں دیکھوں گا۔ جس کسی نے مطمئن ہوا اسی کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا، اگر نہ ہوا تو سب کو چھوڑ دوں گا۔ پھر خدا آئے گا سامنے تو کر لیں گے بات، موت بھی آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ دلیری نہیں ہے نا یہ بات کی آپ کے اندر، بزدلو، نہ مردو، خسرو، ہجڑو، عورت نمام مردو، بلکہ عورتوں کی توہین ہے۔
نہیں نا. جرت یہ جرت وہ کرے گا جتنا سرکش ہوگا. آپ چھپے ہوئے سرکش ہیں, اندر گناہ کرو, باہر متقیوں کی شکلیں بناؤ, اور پھر اس کو جب ڈھانپتے ہو, اس بدبودار ہانڈی کو جس کے اندر سے گند اٹھتا ہے, ببکے اٹھتے ہیں, وسوسے, تو بے قراری پیدا ہوتی. پھر باگے آتے وظیفہ دے دے کوئی, پڑھ لیے سانو قرار آ جائے. قرار وظیفوں سے نہیں آتے, قرار اس مقصد حیات کو پا لینے سے آ جاتا ہے. پھر وظیفہ کوئی بھی نہ پڑھا جائے تو قرار ہے. پھر تو نبی یہ کہتا ہے کہ دن میں 100 بار میں اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہوں. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ نہیں کیا, اور فرمایا 100 بار گن کے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. رجوع کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو توبہ مانگ لی, استغفر اللہ کا مطلب رجوع نہیں ہوتا. میں رجوع کرتا ہوں. یہ رجوع نہیں کسی کو آج تک سمجھ آیا رجوع کیا ہے. توبہ کا تو ذکر نبی نے پیچھے کر دیا کہ میں استغفار اور بخشش مانگ لیتا ہوں. بخشش مانگنا, توبہ کرنا رجوع نہیں ہے. رجوع کچھ اور ہے. کس پر نبی نے توبہ کی؟ نیکی پر. کس پر توبہ کی نبی نے؟ نیکی پر, کہ میں نے جو نیکیاں کی یہ اس پہ میری توبہ. یہ چیزیں سمجھیں, ان سے یہ سوال کریں. یہ حدیثیں نہیں ہیں, یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں. اس پہ مناظرہ کوئی کر کے دکھائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو العلم سے نواز دے. وہ علم جس کے بارے میں اللہ نے کہا پیارے نبی اس زبان اقدس سے جو دن رات میرے بارے میں رطب اللسان ہے اور حمد و ذکر و ثناء میں مگن ہے, استغفار تحمید و تحلیل کے اندر یہ کسی وقت میں بھی خشک نہیں ہوتی, یہ تر رہتی ہے. اس زبان کے ذریعے سے اے نبی محمد یہ کہہ کہ اے میرے رب بڑھا دیجئے آپ میرے علم کو. نبی کو کہا, آپ کو ضرورت نہیں ہے. کتنا سچی اور ایمانداری سے مجھے ہر بندے نے, آپ نے جمعے کے بعد جانے سے پہلے مجھے یہ بتانا ہے کہ استاد جی یہ رب زدنی علما کی دعا میں دن میں 1 دفعہ تو لازمی کہتا ہوں. جھوٹ تو بات کی بات ہے, میں 100 دفعہ کی. میری ماں مجھے پڑھانے سے پہلے, نرسری کلاس کا میں بچہ تھا, مجھے کہتی کہ کتاب کھولنے سے پہلے کہتے رب زدنی علما. پھر کتاب کی ساری اچھی اچھی باتیں بندے کو آ جاتی ہیں. پیپر لینے سے پہلے کہنا رب زدنی علما. میں نے ساری زندگی اسی طرح پڑھا. اس دل کی گہرائیوں سے اگر آپ نے کسی نے کہا ہے تو واللہ میں آپ کو یہیں سے ابھی سے مجھ سے لے لیں کہ آپ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں. آپ کا ایک سٹیپ ادھر ہے اور موت آئے گی تو آپ دوسرا اندر ہوگا آپ کا. آپ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں. اگر یہ طلب علم آپ کے اندر نہیں ہے اور آپ رتب و یابس ادھر ادھر کی لغویات کے اندر ملوث ہیں, میں آپ کو ابھی وعید دیتا ہوں, ابھی وعید, وعدہ نہیں وعید دیتا ہوں, ڈراتا ہوں ابھی کہ آپ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہیں. ادھر آپ کا موت ہونی, ادھر آپ اندر چلے جانا ہے. کوئی لمبا کام نہیں آپ کے ساتھ ہونا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک تو آپ نے یہ میرا آنکھ کا مسئلہ بنا ہوا ہے. مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے 19 سال کی عمر میں نبینا ہو گئے تھے, تو پھر
اللہ تعالیٰ سے کہتے میں نے بڑی دعا کی تو میری بینائی پھر واپس آ گئی۔ جب میں آیا تو ان کی اس وقت 10 کے قریب کا شیشہ لگا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا آپ نے اللہ سے کوئی دعا کی؟ کہتے میں نے اللہ سے بہت رو رو کر کہا کہ یا اللہ، ہر عضو انسان کا کمزور ہو جاتا ہے، لیکن میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ میری آنکھوں کی بینائی جو ہے اس کو سلامت رکھیں، کیونکہ میں پڑھتا رہتا ہوں اور میرے والد جو ہے وہ ان کے جو والد تھے مولانا کے، وہ نبینا ہو گئے تھے۔ 20 سال اس نبینا باپ کی مولانا نے خدمت کی، نہلایا دہلایا، آخری وقت تک ان کا پیشاب پخانہ اٹھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہر نماز کے بعد 2 وظیفے لازمی پڑھنے ہیں، وہ میں نے پھر ترک نہیں کیے۔ اللہ کا فضل ہے، میں سفر حضر بیماری کسی چکر شکل میں، ایک انہوں نے کہا تھا کہ حافظہ قوی رہے تو یہ سر کے فرنٹ والے حصے پہ اس طرح ہاتھ رکھ کے 11 بار یا قوی، طاقتور کو کہتے ہیں، یہ کے ساتھ پڑھ یا قوی یا قوی، اور یا نور، یہ آنکھوں کے لیے 11 بار پپوٹوں پہ دم کر کے تو ادھر آنکھ کو لگا لینا ہے۔ تو میں یہ کہتا تھا وظیفے کا تو کوئی اثر ہوا نہیں، 10 نمبر ہے نا کہ لگی ہے ان کو۔ تو بڑی 16 سال کے بعد جا کے پھر مجھے جواب ملا، ایک آدمی نے مولانا صاحب کا آپریشن کیا، لینز ڈال دیا۔ وہ مجھے اکثر ہی کہتے تھے ماڑا جہی فرق رہ گیا جڑی میں نہ کلانا ہے، تو باقی تو ویسے کام سیدھا ہے۔ تو میں ان سے نا یہ ان کا دل جو ہے نا جب پریشانی میں یا کسی چیز تو بدلنے کے لیے میں اکثر ان سے نا یہ آنکھ کے آپریشن کی رودا سنتا تھا، وہ بڑے مزے لے کے سناتے، پھر میں انہوں نے لمحے پا لیا بیٹا، پھر انہوں نے میری آنکھ کی پتہ نہیں کی کیتا، وہ چونوں میں نے انج کر کے کیا اٹھ جاؤ جی ایک ہی ہوا بیٹا، کیا سائنس عجیب شے بن گئی ہے، وہ پھر گفتگو چل پڑتی تھی۔ تو وہ مجھے کہتے تھے عالم کی آنکھیں جو ہے نا وہ بہت ضروری ہونی چاہیے، یہ کسی ٹینشن سے یا کسی بیماری سے، اللہ جانے یہ کیوں ہو گئی، پچھلے دنوں کچھ ہے بھی زور تھا بہت زیادہ، تو وہ اس پتہ نہیں نیند نہیں آئی مجھے، تو کوئی امور تھے ان کو سوچتے ہی میری رات دن اسی بنت کے اندر گزر گئے، تو اس سے پھر وہ آنکھوں پہ شدید اثر آ گیا۔ تو اب یہ والا حصہ جو ہے نا مجھے بالکل یہ ایسے سب چیزیں ہلتی اس سے نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو چیک کرایا تھا، کہتے خشکی ہے تو پانی پئیں، میں نے اس دن کی پتہ نہیں کتنی بوتلیں ایکسٹرا پانی کی پی لی، میں کہا یہ تو پورا کرانا پہلے، تو وہ اب میں پی جا رہا ہوں، ڈائبیٹک ہوں، وہ میرے لیے اور بھی نقصان دہ ہے۔ تو لیکن اللہ سے دعا آپ سب کریں کہ استاد جی کی نظر جو ہے وہ سلامت رہے۔ مجھے بہت شوق ہے یہ نظر میری، میں دیکھیں یہ وجہ یہ اس نظر سے میں خانہ کعبہ کو دیکھتا ہوں اور اس نظر سے میں آپ کے یہ ساری چیزیں پڑھتا ہوں۔ علم جو ہے نا وہ میری روح کا نام العلم ہے، میری روح کا، اگر میں زندہ رہوں تو العلم پر رہوں اور مروں تو العلم کی تلاش میں مروں، اور پھیلاؤں تو صرف العلم پھیلاؤں، معلومات میں آپ کو کبھی گند میں نے بہت دیکھا پڑا ہے، جو علم تھا جو بہت نیگیٹو، کوئی شے چھوڑی چھاڑی کوئی نہیں، پی گیا کوئی شے نہیں میں چھوڑتا، پی جاتا ہوں ہر چیز، لیکن آپ کو میں صرف العلم ہی دیتا ہوں، میں نہیں آپ کو اکساتا کسی ایسی بات پر کہ جس کی بنا پر پھر آپ کی آخرت برباد ہو کے رہ جائے۔ چاہے مجھے کہہ رہے تھے مجمع، میں نے کہا ایک بھی نہ رہے، میں تو بندہ اس استاد کا شاگرد ہوں، وہ کہتا ہے کوئی بھی نہیں رہنا چاہیے کاش چنگا پا کلے ہی جاواں گے، ٹھیک ہے نا، وہ تو مجھے جاتے جاتے ایسی ٹپس دے گئے ہیں کہ مجھے کاری بے پرواہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں ہر وقت خواب بھی دیکھتا ہوں تو ویرانوں اور تنہائیوں کے دیکھتا ہوں، دور صحراؤں کے اندر کے دیکھتا ہوں کہ میں صحراؤں میں ہوں، دین کا غلبے کی بات کر رہا ہوں، ایسے کر رہا ہوں، میرے سارے خواب کھیت کھلیانوں ادھر گزرتے، میں کب شہروں کے اندر کوئی ایک دن بھی مجھے کوئی شہروں کا آتا ہے نا جب وہ مجھے الارمنگ آتا ہے کہ ملک کے اندر اب فساد ہوگا، اتنا خون بہہ جائے گا، شہروں کے لوگ بھاگ رہے ہیں، وہ پھر کبھی اس طرح کہتا ہے وہ افراد، باقی تو مجھے سارے وہی ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا یہ سوال جس آدمی نے جیسے میں نے آپ کے سامنے پیدا کیا، یہ سوال تنہائیوں کے ہیں، یہ آدمی کے ویرانوں کے ہیں، سمجھ گئے نا، ویرانے اور تنہائیاں جب آدمی کو خواہشات ملوث نہ ہوں، لوگ آپ کے پاس نہ ہوں، جب آپ وہ کہتا ہے میں اور میری تنہائی، پیچھے لکھ کے گڈیاں دلایا ہے تو تنہائی، اندر کنجر نے 4 رنڈیاں بچھائیاں تے ہجے تیری تنہائی، ہاں جی 20 لڑکیوں کا ٹیلی فون ہے، میں اور میری تنہائی، میں دنیا میں لونلینس فیل کر رہا ہوں، میں کہا جناب ہوری فون پہ کٹ کے دکھاؤ جیسے لونلینس ہے، اتنے بندے کا نمبر ہے ایڈا تو لونلینس ہے، آپ دیکھیں یہ لوگوں کے یہ پاگل پن، ایک وقت میں متضاد گفتگویں کرتے ہیں تو مجھے اسے پتہ چل جاتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن جو دھوکہ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو، یخادعون بانفسہم، یہ اللہ کو نہیں دے رہا، یہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہ دعا آپ نے کرنی میرے لیے بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں،
آپ نے میری نظر کی دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ شفا سے رکھے اور اللہ تعالیٰ آخری دم تک جو ہے نا وہ اسی طرح مجھے اپنے دین میں مقبول عمل صالح کرتے ہوئے میری جان نکلے۔ تو میں بھی آپ کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کی بھی مقبول عمل صالح آپ کوئی کر رہے ہوں اس وقت ڈیورنگ، یعنی آپ یا تہجد پڑھ رہے ہوں یا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوں، پڑھ نہ چکے ہوں، پڑھ رہے ہوں، آپ کو ہو بھی وہ مقبول، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لی ہو، اتنا آپ کو اس وقت خشوع و خضوع نصیب ہوا ہو، توبہ اور استغفار کی آخری منزل میں آپ ڈوبے ہوئے ہوں، این اس وقت میں پھر وہ موت کا فرشتہ کہ چلو جی چلیے، بس آپ اسی وقت چلے جائیں، آپ بالکل حج کے دوران ہی مر جائیں، رمضان شریف کے روزے رکھتے رکھتے ہی اس کے دوران ہی روزے حالت روزہ میں چلے جائیں، کچھ ایسا ہو رہا ہو جو اس کو پسند آ رہا ہو، بس وہ پھر جو ہے نا مقبول عمل صالح انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، شہید کیوں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ پاتا ہے، وہ مقبول عمل صالح کے دوران شہادت دے رہا ہوتا ہے نا، تو قتل کرا رہا ہوتا ہے، تو قتل وہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ عمل صالح پیش ہو رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے پھر اس کا اجر بڑا بلند ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے عمرے پہ بھی ایک ہی بات، بس بار عمرے کی نیت ہی میں نے یہ کر لی، کچھ بھی نہیں کیا، سب ختم، پہلے بہت اللہ سے ادارہ مانگا، فلاں مانگا، میں نے ختم کر دی، میں نے کہا بہت لے لیا، بہت تجھ سے دنیا کی دولت تجھ سے رلتی پھرتی قدموں کے اندر، کسی نے مجھے کیا دینی ہے، ہاں جی، اور ایک ہی چیز مانگتا ہے سارا، میں نے کہا اللہ قصد صرف ایک چیز کا کیا کہ مجھے آخری وقت میں ایسا حسن خاتمہ ہو کہ میں کسی مقبول عمل صالح کے اندر اسے ادا کر رہا ہوں جب میری جان نکل جائے، آمین۔ یہ اللہ سے میں دعا بیت اللہ کے ملتزم کے ساتھ چمٹ کے مانگی اللہ سے کہ تیرے گھر میں یہ ایک تحفہ لینے آیا ہوں اور تیرے لیے ایسے تحفے دینا، تو بانٹ رہا ہے، تو بانٹ رہا ہے، تو وہ داتا ہے کہ دینے سے سیری نہیں تجھے۔ شعر میں آپ کو اس شعر کے اندر وہ سوال ہے جو آپ کا، جو میں نے آپ کو، وہ بہت بچہ تھا، تو وہ داتا ہے کہ دینے سے سیری نہیں تجھے، کہتا ہے اے اللہ تو وہ دینے والا ہے کہ تجھے دینے کے بعد بھی سکون نہیں آتا، سیر نہیں ہو جاتا کہ بد دیتا بہت بھی ہوں تو دیتا وانڈ ہٹے پائی ہوشا میں دے وانڈ کے، نہیں، پھر تو وہ داتا ہے کہ دینے سے سیری نہیں تجھے، لذت جود ہوتا ہے جواد لفظ، جود دینا کسی چیز کو، لذت جود سے تجھ کو اتنا مزہ آیا دینے کا، لذت جود سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو، کہتا پھر تو کیا کرتا ہے، پہلے دیتا ہے، دینے کے بعد میری ضرورت پوری کر دیتا ہے، پھر ایک اور ضرورت خود پھر میری پیدا خود ہی کر دیتا ہے کہ یہ مجھ سے پھر مانگے، کہتا وہ جو میں دوبارہ مانگ رہا ہوں نا وہ تم نے مجھے پتہ لگ گیا ہے، تم نے وہ سارا کیا ہے ڈرامہ، ہے نا، ایسا ہی ہے نا، آپ بچے کو کہتے تو دیکھو تو شاعر کتنا چلاک نکلا۔ یہ وہ مخفی شعر ہے جو جب اللہ تعالیٰ سے میں نے کچھ منوانا ہوتا ہے رات کے پچھلے پہر، تو پھر میں اس کی تکرار کرتا ہوں کہ تو وہ داتا ہے کہ دینے سے سیری نہیں تجھے، لذت جود سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو، یہ بار بار پھر میں پڑھتا ہوں اور بہت مجھ پہ رکت آری ہوتی ہے، وہ تو وہ داتا ہے کہ دینے سے سیری، لوگ کہتے ہیں آپ یا رزاق کو پڑھتے ہیں، اور چھوڑو بھائی میں نے اپنے من سے مانگنا ہے، تو وہ داتا ہے کہ دینے سے سیری نہیں تجھے، دنیا کے لوگ کہتے ہیں جائے آپ کو ہم خاتوں کی تصویریں کھینچ کے بھیج دیتے ہیں آپ کو، لے پڑھ اسی نے لاتے تیرے تھے، ہیں تو وہ داتا ہے کہ دینے سے سیری نہیں تجھے، لذت جود سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو، پھر 1000 دفعہ پڑھ جائیں شعر کو، دروازہ کھٹکھٹائیں کرتے جائیں، ہٹے نہ پڑھتے جائیں، صبح دن شام پھر تنہائی میں پھر لذت جود سے، بیٹا نہیں ہو رہا، لذت جود سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو، بیٹی دی تھی طلب پیدا کی بیٹے کی، کیا بیٹا مانگ مجھ سے 2 بیٹیاں دینے کے بعد، کہا میں بیٹیاں لے لیں اب مجھے بیٹا چاہیے، ہیں میرے کام اٹک گیا، اب پچھلا تو نے کیا اب پھر کر، تو وہ جوش دلائے رحمت، جھگڑوں سے باتیں نہیں ختم ہونی۔ مناظرے میں کوئی کسی نے آپ کو کبھی یہ سکھایا کہ مناظرہ اس گل تے ہویا بھی اللہ تو کداں منگنا ہے، تو خدا نو جوش کس گل تے دینا، ٹھیک ہے، اس پہ مناظرہ کوئی دکھا ضرور بھیجیں مجھے، چلو میں پھر مان جوں بھی یہ عالم جو ہے نا واقعی متقی ہے، اس کے فالورز بہت زیادہ ہو گئے، بلکہ اس کا فالور ہی کوئی نہیں ہوتا ہے، ایک عالم دین انٹرنیٹ پہ ہی ہے، بہت اللہ والا ہے،
اتنا اللہ والا ہے کہ آپ سوچیں نا. تو کبھی کبھی وہ انٹرنیٹ پہ آ کے کوئی چھوٹا سی ٹپ دیتے ہیں, کوئی 30 سیکنڈ کی آ کے بات کر جاتے ہیں. میں کہتا ہوں صرف سادہ لفظوں میں 2-3 باتیں کہتے ہیں, میرا دل روشن ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کسی کا ہوتا یا نہیں, پر نیچے ایک بھی کمنٹس نہیں, ایک بھی لائک نہیں, اور ایک بھی شیئر نہیں ہے. یہ بھی بیٹھے ہیں, ان کو تلاش کریں نا. آپ پوچھیں گے وہ کون ہے استاد جی, اس کا لنک بھی نہیں. لب لنک جتنے گناہ گندے کما دے لنک میں پہ جیسی تین لب جا کے اٹھے کما دے لنک جناب کاشی ہو رہا وہ آپ لبنے. میرے پوچھنا توبہ کداں ہوگی, جداں توڑی سی اداں ہی ہوگی. ہر آدمی کو میں نہیں کوئی چیز دیتا, طلب بھی صادق نہیں, طلب بھی صادق نہیں. میں ایسے طلب کاذب کو کیوں دوں, جس کی جھوٹی طلبیں اس کو کیوں دوں. وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا خداوندا اے خدا جو آسمان پر بادشاہتے رکھتا ہے, تو نے کبھی سوروں کے آگے موتیوں کے کشتے نہیں ڈالے. موتیوں کا کشتہ بناتے ہیں نا, کہتا سور کے آگے تو نے نہیں ڈالے. ہم جانتے ہیں سوروں کو نہیں تو دیتا, تو ان کو دیتا ہے جو کشتے کے مستحق ہیں, جو کشتے مانگتے ہیں طلب کر کے. گدھے کے گلے میں اللہ تعالیٰ لال نہیں باندھتے کہ کھوتا ہے تیرے گلچ میں لال پا دوں. رب نے کچھ شے دیکھ کر خوبی ڈال دی اس کے گلے میں, لیکن یہ ازمائش کے لیے ہوتی ہے. اس کے لیے یہ بھی کوئی اس کو اعزاز نہیں. ہاں اس شے کی کا شکر اور اس کو اچھی جگہ پہ استعمال کر لے تو اللہ تعالیٰ اس شے کو اس کے لیے باعث اعزاز بھی بنا دیتے ہیں. فرمایا تو نے اس سے اچھا کام لیا, اب تیرے لیے جا, تجھے دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھی ہم اسے, تو نے نعمت کا اچھا استعمال کیا, موج کر. سمجھ لیں. تو باقی کل درس قرآن آ جائیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جماعت اسلامی کا منہ کالا, لالا سراج کیس لے کر گیا تھا عدالت میں. پہلے عدالتیں بکی ہوئی تھی کہ آپ دونوں میں سے فیصلہ کر کے ہمیں بتا دیں. پہلے خلاف فیصلہ آیا, اب حق میں آ گیا. اب کہتے ہیں یہ غلط آیا, تو پہلے والا کیسے صحیح, معیار کیا ہوگا. کون سی تکڑی تمہارے پاس بھی پہلے ٹھیک تھا, اب نہیں, اب ٹھیک ہے تو پہلے نہیں. پہلے بھی فوج کراتی تھی, اب بھی فوج کرتے. پہلے بھی عدلیہ کراتی تھی, اب بھی عدلیہ کراتی. پہلے بھی یہی بندہ سی, ہن بھی یہی بندہ. ایک ہی ہوا, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. باقی تو سارے معاج میں لالا سراج پاگل ہو گیا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اکثر عین کل مدین, اللہم اصلح کل فاسد من المسلمین, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم, اللہم انصر الاسلام والمسلمین واقتل الکفرۃ والمشرکین, اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحے سیدھی فرما لیں.